السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے دیوانوں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں، اس برات کی شب میں اللہ کے بارگاہ میں بیٹھنے والوں، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر سب میں پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ڈوبتوں کو ترانے والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا انسان بنا میرے مولا، ہمیں ایسا انسان بنا میرے مولا۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں، بچوں، آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ آج کی رات کون سی رات ہے۔ شہر حیدرآباد کا آج ہر قبرستان خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ ہر قبر پہ پھول، ہر قبر پہ چونا، اور ہر قبر کے قبرستان میں لائٹوں کی روشنی لگی ہوئی ہے۔ بہت اچھا عمل ہے، اور اس رات میں قبرستان میں جانا بھی حضور کی سنت ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی رات قبرستان کو سجانا، قبرستان میں لائٹیں لگانا، اس پر پھول ڈالنا، گویا آج کی رات یہ سمجھ رہے ہیں کہ مردوں کی رات ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، چاہے تو اللہ تمام مردوں کو بخش بھی دے۔ اللہ کی رحمت بڑی قوی ہے، اس کی رحمت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ وہ چاہے تو پورے دنیا کے مسلمان مرحوم مومن اور مومنین کو بخش دے، ان کے قبر پر رحمتوں کا نزول کرے، اس کی رحمت ہے۔ لیکن حقیقت میں آج کی رات مردوں کی نہیں، زندوں کی رات ہے۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ زندوں کی رات ہے۔ حدیث مبارکہ جو ہے نا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں امت محمدیہ کے افرادوں کو، امت محمدیہ کو جو ہے جہنم سے آزاد فرماتا ہے، تو وہ زندوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اس حدیث کا جو مفہوم ہے، بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جو آج کی رات میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، وہ زندے لوگوں کی حدیث ہے، زندے لوگوں کے لیے ہے۔ تو
تو ہمارے نوجوان کا یہ تصور ختم کرنا ہے کہ آج کی رات مردوں کی نہیں بلکہ زندوں کی ہے۔ اس کی رحمت پہلے آسمان پہ آ کے جو ندا دیتی ہے وہ زندوں کو، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنی مصیبت پریشانی دور ہونے کی دعا کرے کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں۔ یہ جو اللہ کی رحمت ندا دے رہی ہے وہ زندوں کے لیے ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب زندے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج رات اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے وسیلے سے، اولیاء اللہ کے صدقے سے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اب میں جس آیت مقدسہ کو آپ کے سامنے پڑھا ہوں، آواز کافی بیٹھی ہوئی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ جملے ایسے عرض کروں کہ میرا بھی دل پاک و صاف ہو جائے اور آپ کا بھی دل پاک و صاف ہو جائے، آپ بھی اللہ کے بارگاہ میں رونے والے بن جائے اور میں بھی اللہ کے بارگاہ میں رونے والا بن جاؤں۔ اللہ کے خوف سے رونا سب کو نصیب نہیں ہوتا، اللہ کے بارگاہ میں گریہ آزاری کرنا سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ مخاطب ہے ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے نہیں۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایسا مت ڈرو کہ رات میں ڈرے صبح میں پھر وہی گناہ کیے، صبح میں ڈرے شام میں پھر وہی گناہ کیے۔ ایسا مت ڈرو، منہ دیکھ کر فیصلہ مت کرو، اپنے رشتہ دار غلط ہے تو رشتہ دار کے حق میں منہ دیکھ کر فیصلہ مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اچھا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، سارے کائنات تم سے ڈرے گی۔ اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو دنیا کی چھوٹی شے بھی ہمیں ڈرا کے چلے جائے گی، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ڈرانے لگ جائے گی۔ جب ہم اگر اللہ سے نہیں ڈریں گے تو عزیزو دوستو اللہ سے ڈرنا سیکھو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ غوث اعظم بن جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ مفتی اعظم بن جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ امام اعظم بن جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ صدیق اعظم بن جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ حسن بن احمد شہید بن جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرنے کے بہت فائدے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کا مرتبہ یوں ہی بلند و بالا نہیں ہوا، صحابہ کو یوں ہی عظمت نہیں ملی، صحابہ سے اللہ یوں ہی راضی نہیں ہوا۔ آئیے میں آپ کو سناتا چلوں، اللہ فرما رہا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثعلبہ نامی ایک صحابی ہے، حضور کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے، چھوٹا موٹا کام ہوتا تو حضور ان کو بھیج دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے ثعلبہ کو بھیجا، کہا ثعلبہ جاؤ یہ میرا چھوٹا سا کام کر کے آؤ، یہ مختصر سا کام ہے، یہ جلدی ہو جائے گا، ثعلبہ جاؤ۔ وہ ثعلبہ صحابی رسول ہیں، دیکھیے اللہ کا خوف کیسا ہے، رسول کے خادم ہیں، اللہ کا خوف کیسا ہے۔ اس صحابی کے وجود کے سامنے ہمارا وجود کچھ نہیں ہے، اس صحابی کے درجے کے سامنے ہمارا درجہ کچھ نہیں ہے، اس صحابی کے اوقات کے سامنے ہماری اوقات کچھ نہیں ہے، ان کے مقام کے سامنے ہمارا مقام کچھ نہیں ہے۔ لیکن حضرت ثعلبہ ہیں، دل کے کانوں سے سنیے، اگر اس محفل میں ایک قطرہ ہمارے آنکھوں سے گر جائے تو آخرت میں نجات کے لیے قطرہ کافی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ خوف خدا میں روتا ہے، جو اللہ کی یاد میں بندہ روتا ہے، جو اللہ کے بارگاہ میں گناہ کر کے شرمندہ ہو کر جو بندہ روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے آنسو کو اٹھا کر رکھو، میدان محشر میں کام آئے گا، اس کا آنسو اس کو میدان محشر میں نجات دلائے گا۔ صحابی رسول ہیں، حضور نے کام لگایا، کام کے لیے چلے گئے، راستے میں جاتے جاتے ایک جھوپڑی کا دروازہ نہیں تھا، اس کے اندر غریب عورت تھی، غریب خاتون تھی، بڑی حسین و جمیل خوبصورت تھی۔ اس ثعلبہ نامی صحابی کی نظر اس عورت پر پڑی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک نظر پڑی تھی، خوبصورت زیادہ تھی، دوسری بھی نظر پڑ گئی۔ جیسے ہی وہ صحابی جن کا نام ثعلبہ ہے، دوسری نظر پڑی، دوسری نظر
شریعت میں منع ہے، گناہ ہے، اللہ و رسول نے دوسری نظر عورتوں پر ڈالنے سے منع فرمایا ہے، لیکن میرا نوجوان جب تک عورت پوشیدہ نہیں ہوتی گھورتا رہتا ہے۔ میرا نوجوان دوست جب تک عورتیں پوشیدہ نہیں ہوتے گھور گھور کر دیکھتے ہوتے ہیں۔ اے نوجوان سوچ، آج تو کسی کی بہن کو گھور رہا ہے، کل لوگ تیری بہن کو بھی گھوریں گے۔ آج تو کسی بہن کے چہرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تکتا ہے، کل تیری بہن کو بھی کوئی نوجوان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس صحابی کی نظر پڑی، جب دوسری نظر پڑی تو دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، لرزرانے لگے، کانپنے لگے کہ مالک یہ کیا ہو گیا؟ اے ثعلبہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے اس خاتون پر، اس حسین و جمیل عورت پر دوسری نظر بھی ڈالی۔ زنا نہیں کرے، ابھی اس سے بات نہیں کرے، دل میں برا خیال پیدا نہیں ہوا، ملاقات نہیں کیے، صرف دوسری مرتبہ نظر پڑی، لیکن خدا کا خوف دیکھیے، دل میں خیال پیدا ہو گیا، چیختے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے خیانت داری کی، میں نے اللہ و رسول سے خیانت کی، میں نے اللہ و رسول کے حکم کو توڑا۔ دوسری نظر غیر محرم کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اے ثعلبہ تجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اب وہ بھول گئے خوف خدا میں، یہ بھی بھول گئے کہ میرا مکان کہاں ہے، خوف خدا میں یہ بھی بھول گئے کہ میرے بیٹے کتنے ہیں، خوف خدا میں یہ بھی بھول گئے کہ میں کس راستے سے آ رہا تھا، خوف خدا میں یہ بھی بھول گئے کہ رسول نے مجھے کیا کام دیا تھا۔ اب سیدھا جو ہے جنگل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، گہنے جنگل میں جاتے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، یہاں تک کہ کھانے کی فکر نہیں ہے، پانی کی فکر نہیں ہے، کپڑے گندے آلود ہو گئے، کپڑوں کی فکر نہیں ہے، سر کا امامہ جو ہے گندا آلود ہو گیا، امامے کی فکر نہیں ہے، داڑھی کی فکر نہیں ہے، چہرے کی فکر نہیں ہے، رات دن رو رہے ہیں۔ ایک ہی التجا ہے، مولا ثعلبہ کے اس گناہ کو معاف فرما دے، مولا ثعلبہ کے توبہ کو معاف فرما دے، مولا میں نے 2 مرتبہ نظریں ڈالی ہے، میں نے تیری خیانت کی ہے، اللہ و رسول کے حکم کو ٹالا ہے، اللہ و رسول کے حکم کو پامال کیا ہے۔ 1-2 دن نہیں میرے نوجوانوں، 40 دن تک زار و قطار روتے رہے، کھانے کی فکر نہیں ہے، پینے کی فکر نہیں ہے، ایک ہی جملہ ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے 2 مرتبہ جو ہے بدنگاہی کی، دوسری نظر ڈالی ہے، ایک نظر تو معاف تھی لیکن دوسری نظر پڑی ہے، مولا میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، مولا اس کے بدلے میں اگر مجھے عذاب دے گا مالک میں تیرے عذاب کو برداشت کر نہیں سکتا، تیرا عذاب بڑا شدت کا ہے مولا، تیرا عذاب بڑا سخت ہے مولا، میں نے تیرے رسول کا غلام ہو کر بھی، میں تیرے رسول کے صحبت میں ہو کر بھی مولا میں نے دوسری مرتبہ نظر ڈالی ہے، مولا میرے اس توبہ کو معاف فرما دے، میرے اس گناہوں کو معاف فرما دے۔ 40 دن گزر گئے، نہ کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی ہوش ہے، جب زار و قطار روتے تھے، بل بلا کر روتے تھے، ہیبت کھا کے جو ہے گڑ گڑا کر روتے تھے، ان کی آواز سن کر کبھی بکری چرانے والا رو رہا ہے، ان کی آواز سن کر کبھی درختوں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ان کی آواز سن کر کبھی بکریوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اس راستے سے جو بھی گزرتا، اس جنگل سے جو بھی گزرتا، ان کے رونے کو دیکھ کر وہ بھی روتا ہوا گزر جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایسا رو رہے ہیں، مختصر سا گناہ ہے، صرف نگاہ ڈبل پڑی ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ خوف خدا میں رو رہے ہیں۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے، اللہ نے جبرائیل کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیج دیا، اللہ نے جبرائیل کو کہا جا کر رسول اللہ کو حکم سنا دو، جا کر جو ہے میرے آقا سے کہہ دو، میرے پیارے سے کہہ دو کہ ان کا ایک غلام ہے جن کا نام ثعلبہ ہے، اور وہ جنگل کے اندر 40 دن سے بھوکا ہے، 40 دن سے پیاسا ہے، وہ جنگل کے اندر زار و قطار رو رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبرائیل حاضر ہو گئے، سلام عرض کرتے ہیں، میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے جس کا نام ثعلبہ ہے، 40 دن سے جنگل میں گریا ازاری کر رہا ہے، 40 دن گزر گئے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا غلام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کو اپنے دربار میں بلا لیجئے، آپ اس کو اپنے بارگاہ میں بلا لیجئے، وہ رو رہا ہے 40 دن سے، اس کی حالت بہت خراب ہے، کھانے کی فکر نہیں ہے، پانی کی فکر نہیں ہے، رو رو کر آنکھیں اندر جا چکی ہے، اس کے جو ہے کپڑے گندے آلود ہو چکے ہیں، خوف خدا میں رو رہا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کا غلام ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت جبرائیل کے کہنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرماتے ہیں، دونوں حاضر ہوتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو میرا غلام ثعلبہ جنگل میں رو رہا ہے ذرا بلا کے تو لاؤ، اس سے کہو
کہو کہ میں نبی محمد رسول اللہ اسے یاد کر رہا ہوں۔ مغرب کے نماز کا وقت تھا، عصر کے بعد گئے، جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو جنگل میں ملاقات ہوئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ثعلبہ جو ہے آنکھیں بند کر کے ایک ہی جملہ ہے کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا میری توبہ کو معاف فرما دے، اے رب العالمین میری توبہ کو معاف فرما دے۔ رو رو کر اللہ کے بارگاہ میں گڑیا اوزاری کر کے جو ہے زبان سوکھ گئی تھی، ہونٹ سوکھ گئے تھے، چہرہ سوکھ گیا تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، آواز کم نکل رہی تھی، کمزور ہو گئے تھے۔ عمر فاروق نے سلام عرض کیا، جواب دیتے ہیں، آنکھیں کھول کر عرض کرتے ہیں، اے میرے بھائی عمر، کہیں اللہ نے میرے خلاف کوئی آیت تو نازل نہیں فرمائی، کہیں اللہ نے میرے مذمت میں کوئی آیت تو نازل نہیں فرمائی۔ زاروں قطار رونے لگے۔ ان کے رونے کو دیکھ کر عمر فاروق کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ عرض کرتے ہیں کہ ثعلبہ مجھے نہیں معلوم کہ تجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، لیکن آقا تجھے یاد کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ثعلبہ کیا گناہ کیے تھے آپ سن چکے ہیں، صرف دوسری مرتبہ نگاہ اٹھائے تھے، لیکن میرا نوجوان صبح فجر سے لے کر رات سونے تک جو ہے لوگوں کو گھورتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کا جو ہے بدنگاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا بنے گا نوجوانوں ہمارا جب اللہ اس بدنگاہی کرنے کی وجہ سے اگر ہمارے آنکھوں میں آنکھ کو داخل کر دے، ہمارے آنکھوں میں اگر شیش داخل کر دے تو ہمارا کیا عالم بنے گا نوجوانوں؟ ہماری آنکھیں بڑی نازک ہے، ہماری آنکھیں بڑی کمزور ہے، ایک چونٹی چلے جاتی ہے تو ہم بلک جاتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں بدنگاہی کی وجہ سے۔ اگر اللہ ہمیں عذاب دے گا نوجوانوں ہمارا کیا بنے گا؟ عمر فاروق کہتے ہیں کہ آقا بلا رہے ہیں۔ حضرت ثعلبہ نے کہا کہیں میں جو ہے اپنا چہرہ آقا کے سامنے لے جانے کے قابل کا نہیں ہوں، میں نے ان کی جو ہے فرما برداری نہیں کی ہے، میں نے ان سے خیانت کی ہے۔ آقا کا حکم تھا کہ بدنگاہی نہ کی جائے، لیکن میری دوسری نظر پڑی ہے، میں آقا کے سامنے کیسا چہرہ لے کر جاؤں؟ شرمندہ ہو گئے، ندامت سے شرمندہ ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلمان فارسی کہتے ہیں بھائی ثعلبہ تم چلو، آقا کا حکم ہے۔ جب آنے لگے تو مغرب کی نماز کا وقت تھا، میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے، میرے آقا نماز کے اندر جو ہے قرآن کی تلاوت فرمانے لگے۔ ثعلبہ مسجد نبی میں حاضر ہو گئے، ثعلبہ مسجد نبی کے دروازے میں جیسے ہی حاضر ہو گئے، میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں آیت پڑھ رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرے آقا نے جب یہ قرأت کی تو ثعلبہ کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی کہ تجھے کس دنیا والوں نے روکا تیرے رب سے جانے کے پاس، تجھے کس نے روکا؟ جیسے ہی آیت ٹکرائی تو دروازے کے پاس حضرت ثعلبہ بے ہوش ہو کے دھڑم سے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ عمر فاروق نے نماز ادا فرمائی، سلمان فارسی نے نماز ادا فرمائی، لیکن جب وہ بے ہوش ہو کے گرتے ہیں تو ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار ان کو اٹھا کر ان کے مکان میں لے جاتے ہیں، حضرت ثعلبہ کے مکان پر لے جاتے ہیں۔ بے ہوشی کے عالم میں وہ مکان میں سوئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر کیا ثعلبہ آ گیا؟ کیا میرا غلام ثعلبہ کو تم نے بلا کر لایا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ثعلبہ کو لے کر آئے تھے، آپ کی خیرت چل رہی تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یا رسول اللہ اس آیت کو سن کر ثعلبہ بے ہوش ہو گئے، ان کے گھر والے ان کو گھر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میرے آقا نماز سے فارغ ہوتے ہیں، حضرت ثعلبہ کے مکان پر پہنچتے ہیں، حضرت ثعلبہ کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ اب ثعلبہ صحابی اور غلام ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ آقا جب قریب پہنچتے ہیں تو آنکھ ہی کھولتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں۔ میرے آقا جو ہے بیٹھ جاتے ہیں اپنے مقدس اور پیارے گود میں، پاک اور صاف گود میں حضرت ثعلبہ کے جو ہے سر کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ثعلبہ کے سر کو اپنے گود میں لیتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، حدیث کہتی ہے، راوی گواہ ہے کہ جب گود میں لے کر بیٹھتے ہیں تو حضرت ثعلبہ اپنے سر کو گود سے نیچے لے کر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا گود بڑا پاک ہے، یا رسول اللہ آپ کا گود بہت بلند و بالا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، میری اوقات نہیں ہے کہ آقا میں آپ کے گود میں جو ہے اپنے سر کو رکھوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور فرماتے ہیں نہیں ثعلبہ نہیں، تم میرے گود میں اپنے سر کو رکھو۔ پھر سر کو اٹھاتے ہیں، اپنے گود میں رکھتے ہیں اور زلفوں کے اندر، ثعلبہ کے زلفوں میں میرے آقا ہاتھ گھما گھما کر کہتے ہیں کہ اے ثعلبہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرمایا ہے۔
اے ثعلبہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ عزیزو اللہ سے ایسا ڈرنا ہوتا ہے۔ نوجوانوں اتقوا اللہ کا حقیقت میں جو سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ ڈرنے کا حق ایسا ہوتا ہے۔ ثعلبہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول کی ہے۔ بڑے خوش ہو گئے، مسکرا کر آقا کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا رب میری توبہ کو قبول کیا ہے۔ اے میرے آقا کیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ میرے نبی نے کہا ہاں ثعلبہ میں بھی تم سے راضی ہوں، میرا رب بھی تم سے راضی ہے۔ اتنا کہنا تھا زبان سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، روح قبض ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ مصطفیٰ کے جو ہے گود میں آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے چہرے کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں، روح قبض ہو گئی، گود مصطفیٰ میں انتقال ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ جیسے ہی مصطفیٰ کے گود میں انتقال ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کے جنازے میں موجود ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اب کھاندے پہ ان کو لے جایا جا رہا ہے، صحابہ کا ہجوم ہے، مدینے کے سب لوگ جو ہے ثعلبہ کو جو ہے لے کر جنازہ جا رہا ہے، سب جنازے میں شامل ہیں، ثعلبہ کو لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے میں تشریف فرما ہیں، خود جنازہ پڑھا رہے ہیں اور جنازے میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا جنازے کو چلتے چلتے جو ہے کبھی دائیں طرف قدم رکھ رہے ہیں، کبھی بائیں طرف قدم رکھ رہے ہیں، قدم اٹھا کر رکھ رہے ہیں اور تھوڑا لفہ دے دے کر قدم رکھ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی نظر پڑی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے طلبوں پہ قربان آقا، یا رسول اللہ آپ قدم سنبھل کے کیوں رکھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ قدم کو سنبھال کے کیوں چل رہے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر سنو، یہ جو ثعلبہ جا رہا ہے اللہ نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو میرے امت کے 70,000 گنہگاروں پر بھاری کر دیا ہے۔ 70,000 گنہگار میرے امت کے ثعلبہ کے توبہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور میرے صحابہ سنو، میں اس لیے قدم سنبھل کے چل رہا ہوں، آسمان سے 70,000 فرشتے ثعلبہ کے جنازے میں حاضر ہیں، کہیں میرے قدم فرشتوں کو نہ لگ جائے اس لیے میں قدم اٹھا کے چل رہا ہوں۔ یہ میرا صحابی ایسی توبہ کیا ہے، اللہ سے اتنا ڈرا ہے، اللہ نے اس کو ایسی جنت عطا فرمائی ہے کہ 70,000 گنہگاروں پر بھی اس کی توبہ ڈال دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے حقیقت میں ڈرنے کا حق ایسا ہے، یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ایسا ڈرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر فاروق کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوانوں ہم بہت نعرے لگا کے خوش ہوتے ہیں، لگانا بھی چاہیے، لیکن نعرے کے ساتھ ساتھ نعرے والے سے محبت بھی ہونا چاہیے، نعرے والوں کے عمل پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج کس کو علم نہیں ہے؟ ہر نوجوان کو علم ہے، کوئی نوجوان یہ دور میں جاہل نہیں ہے، کوئی بھی نوجوان یہ عمر میں جاہل نہیں ہے۔ ہر نوجوان کو معلوم ہے ماں باپ کا ادب کیا ہے، ہر نوجوان کو معلوم ہے نماز کیا ہے، ہر نوجوان کو معلوم ہے فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے، ہر نوجوان کو معلوم ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، فطرہ کیا ہے، عمرہ کیا ہے، حج کا ہے، سب علم ہے، ہر نوجوان کو معلوم ہے، علم سب کو ہے، لیکن عمل سے خالی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ علم ہی بیکار ہے جس میں عمل نہ ہو، وہ علم منہ پہ مارا جائے گا جس میں عمل نہ ہو۔ اگر علم کے ساتھ عمل ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا اتقوا اللہ، اللہ سے کیسا ڈرنا چاہیے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والا ضروری نہیں کہ غریب ہی اللہ سے ڈرتا ہے، ضروری نہیں کہ مسجد کا امام ہی اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم سب حرام کام کر لیں گے امام صاحب ہی ڈرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ ہر بندے کو جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حسین و جمیل ہیں، نوجوان ہیں، امیر المومنین ہیں وقت کے، فاروق اعظم کے بعد عبداللہ بن عمر توشہ بن کے جو ہے جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جنگل میں چلے گئے۔ دل بولا کہ آج اللہ کو یاد کرتے ہوئے جنگل میں چلو، آج اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جنگل میں جانا ہے، کھجوروں کے درختوں میں۔ آپ نے گھر سے توشہ باندھ لیا، کچھ روٹی اور کھانے کے کھجورے سرکہ وغیرہ آپ نے باندھ لیا اور جنگل میں چلے گئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔
جاتے جاتے دوپہر کا وقت ہو گیا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور سورج اپنے آب و تاب پہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگی، ارادہ فرما لیا کہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ روٹی کھا لیتا ہوں، بھوک لگی ہے۔ آپ نے جیسے ہی توشہ کھولا تو آپ کی نظر ایک بکری چرانے والے پر پڑی، آپ کی نظر ایک بکری چرانے والے پر پڑی جس کے سر پر عمامہ تھا لیکن پھٹا پرانا، بکری چرا رہا تھا، سر پہ عمامہ تھا لیکن پھٹا پرانا، تہبند تھی پھٹی پرانی تہبند پہ پیون لگے ہوئے ہیں، شرٹ بغل سے پھٹا ہوا ہے، بکری چرا رہا ہے، غریب نظر آ رہا تھا، بہت غریب نظر آ رہا تھا، اور غریب تھا بھی۔ عبداللہ بن عمر نے توشہ کھولا، اس پر نظر پڑی تو آواز دی، کہا بندے خدا آ جا، ہم دونوں مل کے کھاتے ہیں، میرے توشہ بڑا وسیع ہے، میں زیادہ روٹی لے کر آیا ہوں، دو نیوالے میرے ساتھ بھی کھا لے۔ لیکن اس بکری چرانے والے نے کہا کہ آپ کھا لیجئے، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، نہ جمعرات کا دن ہے کوئی نفل روزہ رکھا جائے، نہ پیر کا دن ہے کہ نفل روزہ رکھا جائے، نہ رمضان کا مہینہ ہے، نہ شب برات ہے، کوئی ایسا دن ہی نہیں کہ روزہ رکھا جائے، اور یہ کہتا ہے کہ میں روزہ ہوں، دکھنے سے غریب ہے، کہیں یہ ریاکاری تو نہیں کر رہا ہے، کہیں یہ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، چلو میں آج اس کو آزماتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے سوچا ابھی اگر ریاکار رہے گا تو حاضر ہو جائے گا، اگر ریاکاری کر رہا ہے تو اب بھی ریاکاری حاضر ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی اس کی۔ اس نیت سے عبداللہ بن عمر چند روٹی کھاتے ہیں، توشے کو بند کرتے ہیں اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اس بکری چرانے والے کے قریب پہنچے اور کہا کہ سن، یہ بکری مجھے بہت پسند آ گئی، ان تمام بکریوں میں یہ بکری بہت خوبصورت ہے، اس کی ڈبل ٹبل قیمت لے لے اور یہ بکری مجھے دے دے، میں اچھی قیمت دے رہا ہوں، یہ قیمت لے کر تو اپنا شملہ صحیح نیا لے لینا، اپنا تہبند نیا لے لینا، اپنا کرتا نیا لے لینا، تیری غریبی دور ہو جائے گی، تیری مفلسی دور ہو جائے گی، اچھی زندگی گزارنا، بکری کی بہت زیادہ قیمت دے رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اس غریب نے کہا، اس پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے نے کہا کہ حضرت یہ جو بکری ہے اس کا مالک کوئی اور ہے، میں نوکر ہوں، یہ جو بکری ہے اس کا مالک کوئی اور ہے، میں تو نوکر ہوں۔ عبداللہ بن عمر آزما رہے ہیں کہ حقیقت میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ ریاکاری کر رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے اس غریب کی۔ غریب نے کہا کہ حضرت اس کا مالک کوئی اور ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہارے مالک کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بکریاں ہیں، کیا وہ صبح صبح بکریاں گن کے بھیجتا ہے؟ اس غریب نوکر نے کہا، اس روزہ رکھنے والے غریب نے کہا کہ وہ گن کر تو نہیں بھیجتا، میرے مالک کو معلوم بھی نہیں کہ کتنی بکریاں ہیں، روزانہ بکریاں میں گن کر لاتا ہوں اور شام میں گن کر ریوڑ میں ڈالتا ہوں، میرے مالک کو تو نہیں معلوم، لیکن بکریوں کا وہی مالک ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا جب گن کر بکریاں نہیں دیتا تیرا مالک تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک بکری غائب بھی ہو جائے تو مالک کو کیا پتہ چلے گا۔ اتنا کہنا تھا، اس غریب نے کہا، اس بکری چرانے والے نوجوان نے کہا کہ حضرت اگر یہ مالک نہیں دیکھ رہا تو وہ مالک تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں، اتقوا اللہ، اس کو اللہ سے ڈرنا اس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت دنیاوی مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کونین کا مالک دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، عبداللہ بن عمر آگے بڑھتے ہیں، اس کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے تقوی کو سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، یقیناً تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک بکری دیتا تو کیا ہوتا، لیکن جواب اتنا پیارا تھا کہ اس جواب نے ہمارے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کے دل میں، ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں جس دن آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ماں باپ کو کبھی چیخ کے بات نہیں کریں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ تصور بیٹھ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بیوی پہ ناحق کے حق ہاتھ کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ اگر ہمارے نوجوانوں کو یہ تصور ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا کے اڈے گرم نہیں کریں گے، شراب نوشی نہیں کریں، کوئی بھی برا کام کریں گے نہیں ہمارے نوجوان، کہ جس دن ہمارے نوجوانوں کے دل میں یہ بس جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان، یہ ہے اتقوا اللہ، یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ ہمارا ڈرنا مت پوچھیے، ہمارا ڈرنا تو اللہ سے مت پوچھیے۔ دوستوں کے ساتھ پوری رات گزار دیتے ہیں
اور ماں باپ کے ساتھ ایک لمحہ گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستوں کی شادی میں 3 دن 3 رات نوکر بن کے دوستوں کی شادی میں کام کریں گے، لیکن ماں باپ کو پانی اور گولیوں کی خدمت کی حاجت ہوتی ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، آج ہمارے دلوں سے خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ اتقوا اللہ کی زندگی گزارو۔ جس دن ہم اور آپ اتقوا اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے، وہ دن دور نہیں ہے، ہماری قبر بھی منور ہو جائے گی اور حشر بھی منور ہو جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج کی رات بہت ہی عظیم الشان رات ہے۔ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگاروں کو بخش دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ کرے۔ اب حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ آج کی رات میں جو بڑے گناہ ہیں جن کو اسلام نے حرام قرار دیا گیا ہے، ایسے گنہگاروں کی آج کی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب نوجوانوں کو شیطان اکساتا ہے، شیطان کہتا ہے مت جا مسجد میں، تو شرابی یار، آج کی رات میں شرابی کو بخشا نہیں جائے گا، آج کی رات میں بھی شرابی کی توبہ قبول نہیں ہوتی شب برات میں، تو مت جا، اس لیے شیطان بھٹکاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں، شب برات آنے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ اللہ شب برات میں توبہ کو قبول فرما لے۔ تمام بڑے گناہوں سے شب برات آنے سے پہلے ان تمام بڑے گناہوں کی توبہ کر لو، اس کے بعد اس طرف مت جاؤ، پھر اگلے سال جب شب برات آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رات کے برکت میں ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس کا بھی ایک سلوشن ہے نا، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، لیکن شیطان پورے کو بھٹکاتا ہے، ارے اندر مت جا، تو شرابی ہے، تیری بخشش ہونے والی نہیں آج۔ شیطان کا یہ وسوسہ ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے شب برات تک اگر ہم توبہ کر لیں گے اور اس گناہوں سے باز رہیں گے تو آنے والے شب برات کو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ ایسی پیاری عبادت ہے کہ توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ ہم کو پسند کرے؟ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے؟ ارے ساری کائنات اللہ کی رضا تلاش کرتی ہے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں جو بار بار توبہ کرتا ہے نا، اللہ کے بارگاہ میں بار بار گریہ ازاری جو کرتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں جو بار بار روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، کوئی اونچی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں، واقعی آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ان واقعات سے ہمیں بھی عبرت ملے اور آپ کو بھی عبرت ملے، اور ہمارا بھی دل اللہ کے خوف سے رونے اور ڈرنے والا بن جائے، ہماری آنکھیں اللہ کے خوف میں رونے والی بن جائے۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، ایک عورت تھی شہر بصرہ میں، بصرہ شہر کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام شعبانہ تھا۔ دیکھیں کیسی حکایت ہے، اللہ کیسے کیسے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے، کیسے کیسے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اس کا کام ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرماتا ہے، لیکن ہم بدنصیب ہیں، اس کے بارگاہ میں جاتے ہی نہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے نہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ کتنا بھی بڑا گناہ کرے، گستاخی کرے ماں کی، تو آپ کو ماں جو ہے معاف فرماتی ہے۔ تو ماں اللہ کی ایک رحمت ہے، اور اللہ ہم بندوں سے ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ شرط یہ کہ ہم توبہ کریں، اس کے بارگاہ میں معافی مانگے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا تو عالم یہ ہے کہ ہم تو زنا کر کے بھی سینہ تان کے پھرتے ہیں، معاذ اللہ۔ ہم کسی کو رشوت لے کر بھی سینہ تان کے پھرتے ہیں، ہمارا معاملات تو ایسے ہیں۔ اور کسی کو سود پہ پیسے دلا کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اب بھائی اپنے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں نے اس کو 1 لاکھ روپے دلایا سود میں، تیرے کو چاہیے 2 لاکھ روپے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ لینا دینا، اس کا لکھنا، گواہ بننا، سب گنہگار ہے۔ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، لکھتا ہے، بیچ میں آتا ہے، گواہ ہوتا ہے، سب پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ سب سے اعلان جنگ فرمایا۔ اتنا بڑا گناہ کر کے بھی ہم سینہ تان کے پھرتے ہیں۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، گناہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں شرمندہ ہونا سیکھو، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنا سیکھو، اللہ توبہ کرنے والے کو قبول فرماتا ہے۔ تو دیکھیے کتنے بڑی گنہگار کے اللہ نے توبہ قبول کیا، اس کا واقعہ مختصر عرض کرو۔ شہر بصرہ کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام شعبانہ تھا۔ یہ عورت بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو آواز بھی بہت پیاری عطا فرمائی تھی،
اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا کام کیا تھا؟ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رئیس زادوں کے حویلیوں میں جاتی، بڑے بڑے محلات میں جاتی اور وہاں جا کر جو ہے محفلیں گرم کرتی۔ کون سی محفلیں؟ غزلوں کی محفلیں، گانوں کی محفلیں، شراب پینے اور پلانے کی محفلیں، اپنے لونڈیوں کو نچاتی، عیش و عشرت کی محفلیں گرم کرتی تھی۔ پورے شہر بصرہ کے اندر بڑے بڑے مالدار عیش و عشرت کرنے والے گنہگار بدکار لوگ جو ہے اس کے نام کی داد دیتے تھے۔ محفل میں مزہ آتا ہے تو شعبانہ جب آتی ہے، سب کو شراب پلاتی ہے، سب کو مست کر دیتی ہے، دور دور تک اس کے گناہوں کے چرچے تھے۔ عیش و عشرت کا کام کرتی تھی اور بڑے بڑے رئیس زادے مالداروں نے اس کو اتنا پیسے دیا تھا، اتنے پیسے تھے کہ وہ بے انتہا سونا پہنتی تھی اور بہت قیمتی لباس پہنتی تھی، اور کئی کنیزیں، کئی لونڈیاں جو ہے اس کے گھر میں خدمت کے لیے موجود تھی۔ ہر ملک کی لونڈی لا کر، کنیز کو لا کر اپنی خدمت کرایا کرتی تھی، بڑی مشہور تھی۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، جو اپنا جسم دکھاتی ہو، جو لوگوں کو شراب پلاتی ہو، جو عیش و عشرت کی محفلیں گرم کرتی ہو، جو لوگوں کا دل ابھاتی ہو، جو جھوٹ بول کر جھوٹے کہانی بناتی ہو، لوگوں کو ہنساتی ہو، غزلیں سناتی ہو، اللہ کے بارگاہ میں وہ کتنی بڑی گنہگار ہوگی، اللہ کے بارگاہ میں کتنی بڑی بدکار ہوگی وہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگوں کی عیش و عشرت کی محفلیں گرم کرنے میں بھی نمبر 1 تھی، اور کسی کے گھر میں میت ہوتی تو ماتم کرنے میں بھی نمبر 1 تھی۔ وہ ماتم کرنے کے لیے بھی مالدار لوگ اس کو پیسہ دے کے بلاتے تھے۔ ماتم تو ایسا کرتی تھی، ایسے رونے کے بہانے بناتی تھی کہ خالی اس کی آواز سن کر ہزاروں عورتیں رویا کرتے تھے، ہزاروں عورتیں ماتم کیا کرتے تھے خالی اس کی آواز سے۔ تو پیارے محترم اسلام میں ایسی بڑی بدکار گنہگار عورت تھی، شہر بصرہ میں رہا کرتی تھی۔ ایک دن رات کے وقت خیال آیا کہ چلو اپنے سہیلیوں کو لے کر، اپنے کنیزوں اور لونڈیوں کو لے کر جنگل کی طرف جاتے ہیں، تھوڑا جنگل کی طرف جا کر جو ہے اپنا ذہن فریش کر لیتے ہیں۔ لونڈیوں کو لے کر وہ بصرہ کے جنگل میں جب گزرنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ جنگل کے اندر ایک جھوپڑی ہے، جنگل کے اندر ایک جھوپڑی ہے، اور جھوپڑی سے اندر سے جو ہے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جھوپڑی کے اندر سے بزرگوں کی بھی رونے کی آواز آ رہی ہے اور نوجوانوں کی بھی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب شعبانہ قریب سے گزرتی ہے تو اپنے لونڈیوں سے کہتی ہے، کون ہے جو آج شعبانہ کو چھوڑ کر رونے کی محفل سجایا ہے، ماتم کی محفل سجایا ہے؟ مجھے خبر بھی نہیں ہے، بڑا غصہ آیا، مجھ سے زیادہ رلانے والا شہر بصرہ میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ماتم کروانے والا شہر بصرہ میں کوئی نہیں ہے، مجھے خبر بھی نہیں ہے، اور رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک لونڈی کو بھیجتی ہے، ایک کنیز کو بھیجتی ہے کہ جا کر اندر کا ماجرا دیکھ کر آ، جا کیا ہو رہا ہے اندر، آخر کیوں ماتم کیا جا رہا ہے، اور یہ ماتم کرنے والے کون ہیں، یہ کیوں زار و قطار رو رہے ہیں؟ ارے یہ تو ایسے رو رہے ہیں، مذاق اڑانے لگی، یہ تو ایسے رو رہے ہیں جیسے ان کی ماں بچھڑ گئی ہے، یہ تو ایسے رو رہے ہیں جیسے ان کا باپ مر گیا ہے، یہ تو ایسے رو رہے ہیں جیسے ان کا نقصان ہوا ہے، ذرا جا کر دیکھے تو کہ آخر یہ کیوں رو رہے ہیں۔ اس کی ایک لونڈی حجرے کے دروازے میں داخل ہوتی ہے، وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے، کیفیت دیکھ کر حیران ہے کہ ایک نیک و صالح بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خوف خدا کا واعظ سنا رہے ہیں، خوف خدا کا واعظ سنا رہے ہیں، بیان سنا رہے ہیں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اللہ کے یاد میں رو رہے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں خدا کے خوف میں چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ کوئی نوجوان رو رو کر بے ہوش ہوتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر وہ لونڈی اسی جو حجرے میں بیٹھ گئی، اسی جھوپڑی میں بیٹھ گئی، اس کے بھی دل کی کیفیت بدل گئی، وہ بھی خوف خدا میں رونے لگی، وہ بھی خوف خدا میں رونے لگی۔ شعبانہ نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گیا، میری کنیز نہیں آئی، ایک اور کنیز کو بھیجی، کہا تو جا کر دیکھ اندر کے معاملات کیا ہے، وہ کنیز کو بھی بلا کر لا، وہ کہاں غائب ہو گئی۔ جھوپڑی کے اندر دوسری کنیز آتی ہے، اس نے اس بزرگ پر نظر ڈالی، نوجوان جو رو رہے ہیں اس پر نظر ڈالی، اور اپنے ساتھی پر نظر ڈالی جو خوف خدا میں رو رہی ہے، وہ اس کے بازو بیٹھی، وہ بھی رونے لگی، اس کے بازو بیٹھ کر وہ بھی خوف خدا میں رونے لگی۔ اللہ نے اس کے دل کو بھی تبدیل کر دیا، وہ بھی رونے لگی۔ تیسری خادمہ کو بھیجتی ہے، تیسری لونڈی کو بھیجتی ہے، تیسری کنیز کو بھیجتی ہے، تیسری آتی ہے، اس نے جب منظر دیکھا تو وہی بے ہوش ہو کے گر گئی، اس نے جب منظر دیکھا تو وہی بے ہوش ہو کر گر گئی، اور وہ بھی تیسری اندر کی اندر رہ گئی، وہ بھی زار و قطار رونے لگی۔ اب اس نے چوتھی کو بھیجا اور کہا، سن یہ 3 کے 3 کہاں چلے گئے، مجھے جلد از جلد خبر دینا کہ آخر کیا ماجرا ہے، یہ تینوں کے تینوں غائب ہو گئے، اندر کوئی غائب کرنے والا کام تو نہیں چل رہا ہے۔
میری کنیزیں کہاں چلی گئی؟ پھر بھی رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ کیسا ماتم ہے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، جلدی اندر کی خبر لے کر آ۔ چوتھی گئی اور چوتھی جب دیکھتی ہے، آ کر اندر کا حال دیکھتی ہے، جا کر دوڑے دوڑے کنیز سے کہتی ہے الگ معاملہ ہے، کوئی ماتم نہیں ہو رہا ہے، کسی کی لاش نہیں ہے، کوئی انتقال نہیں ہوا ہے، کوئی مرا نہیں ہے، بلکہ ایک نیک بزرگ ہیں اور ہماری آپ کی لونڈیاں میں بیٹھ کر اللہ کے خوف میں رو رہی ہے، اور بزرگ کے سامنے نوجوان جتنے بھی بیٹھے ہیں سب چیخ چیخ کر اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، اللہ کے خوف میں رو رہے ہیں۔ وہ بزرگ کا واز سنتے ہیں روتے ہیں، وہ بزرگ کا بیان سنتے ہیں، ایک ایک بیان ایک ایک جملے پہ بزرگ کے نوجوان رو رہے ہیں، اندر زار و قطار جو ہے خوف خدا میں رو رہے ہیں۔ شعبانہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو گیا تھا، گناہ کرتے کرتے اس کا دل شیعہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہنے لگی مذاق میں، اچھا ابھی میں جا کر ان کو بتاتی ہوں، ابھی ان کے رونے کا مذاق میں کرتی ہوں، جو میری کنیزیں بیٹھی ہے ان کا بھی مذاق اڑاؤں گی، اندر جو نوجوان رو رہے ہیں میں ان کا بھی رونے کا مذاق اڑاؤں گی۔ یہ کہہ کر ایک لونڈی کو لے کر جیسے ہی جھوپڑی میں داخل ہوتی ہے، اس کی بھی نظر جب اس بزرگ پر پڑتی ہے جن کا نام صالح المری رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے چہرے پر پڑتی ہے تو اس کی بھی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ بھی زار و قطار رونے لگی۔ وہ بزرگ جب بیان سے فارغ ہو گئے، وہ بزرگ جب واعظ و نصیحت سے فارغ ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ والے، اللہ تعالیٰ ہر نافرمان کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہر گنہگار کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اللہ کیا اس کی توبہ کو معاف فرماتا ہے جو اللہ و رسول کے نافرمان ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ یقیناً اللہ بندے کے ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندی کو پسند فرماتا ہے جو اس کے بارگاہ میں توبہ کرتی ہے، جو اس کے بارگاہ میں روتی ہے، جو اس کے بارگاہ میں گریہ ازاری کرتی ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر جو بھی بندہ یا بندی اللہ کے چوکھٹ پہ آ جاتی ہے، اللہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو معاف فرماتا ہے۔ اس بزرگ نے جب یہ بیان فرمایا تو شعبانہ نے کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میرے گناہ تاروں سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ میرے گناہ ہے، کیا آپ کا رب میری توبہ قبول کرے گا؟ اے اللہ والے، میرے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ ہیں، کیا آپ کا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، میری توبہ کو قبول کر دے گا؟ اتنا کہنا تھا، اس اللہ والے نے اپنے زبان حال سے کہا اے میری بیٹی پریشان مت ہو، اللہ کے راہ میں توبہ کر، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر۔ سن اے میری بیٹی، اگر شعبانہ جیسی گنہگار بھی اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے گی تو میرا مالک قبول فرمائے گا۔ وہ بزرگ کو نہیں معلوم کہ یہی شعبانہ ہے، وہ بزرگ اس کے گناہوں کی مثال دے رہے ہیں شعبانہ کی، حالانکہ شعبانہ خود جھوپڑی میں موجود ہے، لیکن وہ اللہ والا یہ کہہ رہا ہے کہ اے میری بیٹی، اگر شعبانہ جیسی گنہگار، شعبانہ جیسی عیش و عشرت کرنے والی عورت بھی، شعبانہ جیسی خاتون بھی اگر توبہ کرے گی تو میرا رب معاف کرنے والا ہے، اتنے بڑی گنہگار بھی اگر توبہ کرے گی تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ جیسے ہی اس بزرگ کے منہ سے شعبانہ کا نام آ گیا، وہ بے ہوش ہو کے گر گئی، جس کا نام خود شعبانہ تھا، بے ہوش ہو کے گر گئی، خوف خدا سے بے ہوش ہو کے گر گئی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جب ہوش میں آئی تو عرض کرتی ہے اے اللہ والے، تم نے جس شعبانہ کا نام لیا ہے، جس شعبانہ کے گناہوں کی مثال دی جا رہی ہے، جس شعبانہ کی گناہوں کی مثال دی جا رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی شعبانہ ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ تیری توبہ بھی قبول کرے گا، اے میری بیٹی تو توبہ کر۔ اتنی بڑی گنہگار شعبانہ اللہ کے بارگاہ میں رو کر گریہ ازاری کر کے توبہ کرتی ہے، اور جتنا حرام سے مال کمایا تھا سب غربا میں تقسیم کرتی ہے، جنگل میں چھوٹی سی جھوپڑی بناتی ہے اور 40 سال تک اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ وہ شعبانہ نامی عورت توبہ کرنے کے بعد 40 سال تک جھوپڑی سے باہر نہیں آئی۔ یہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، یہ ہوتا ہے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنا، ایسی توبہ کرنا اللہ کے بارگاہ میں کہ واپس اس گناہوں کی طرف نہ جائے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، سچی تو توبہ کرتا ہے نا، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ ہم جب گناہ سے سچی توبہ کرتے ہیں نا حضرت، تو ہمارے چہرے پہ نور آتا ہے، اور ہمارا دل ہے نا، دل اس سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں،
ہمارا دل منور ہوتا ہے، ہمارے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ سچی توبہ کی بہت برکت ہے۔ بات یاد آ گئی تو عرض کرتا چلوں، کوئی مدلل خطاب تو نہیں کر رہا ہوں، مختصراً انداز میں آپ کو حکایتیں سنا رہا ہوں تاکہ ان حکایتوں سے مجھے بھی سبق ملے اور آپ کو بھی سبق ملے۔ ان حکایتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خوف عطا فرمائے، ان حکایتوں سے اللہ تعالیٰ اس کے بارگاہ میں توبہ کرنے والا بنائے۔ ایک حکایت یاد آئی، ایک بزرگ تھے جن کا نام فضیل تھا، حضرت فضیل۔ لوگوں نے ان سے پوچھا حضرت آپ جب نوجوان تھے نا، نوجوان تھے، ہٹے کٹے تھے، بڑے بہادر تھے حضرت آپ، لیکن آج تو آپ اللہ کے ولی بن گئے، متقی بن گئے، تقوی پرہیز بن گئے، نمازی بن گئے، لیکن حضرت آپ کیسے کنورٹ ہوئے، آپ کیسے بدل گئے؟ جوانی میں تو آپ ڈاکوؤں کے سردار تھے، چوری کرنا آپ کا کام تھا، رہزنی زینا کرنا آپ کا کام، غریبوں کا مال ہڑپ کرنا آپ کا کام، غربا و مسکین کے زمین ہڑپ کرنا آپ کا کام، رات میں چوری کرنا آپ کا کام۔ جب ہٹے کٹے تھے، نوجوان تھے آپ، ڈاکوؤں کے سردار تھے، آپ کا قافلہ تو بڑا مشہور تھا، بغداد سے لے کے یمن تک، بصرہ تک، بخارا تک، دور دور تک حضرت آپ کا جو قافلہ تھا ڈاکوؤں کا بڑا مشہور تھا، بڑے شور تھے آپ لوگ، بڑے ڈاکو تھے، لیکن آپ تبدیل کیسے ہو گئے؟ آپ نے اللہ کے بارگاہ میں رجوع کیسے لائی؟ عرض کر دیجئے نا، بیان کر دیجئے نا۔ لوگوں نے جب اصرار کیا تو حضرت فضیل نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا، کہا سنو، سچی توبہ کی بہت برکت ہے اور میں نے جوانی میں سچی توبہ کی ہے۔ سنو، واقعہ یوں ہے کہ میں اور میرے ساتھی جو ہے ایک شہر میں ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے دن بھر سفر کرتے رہے۔ شہر دور تھا، دن بھر سفر کرے، تھک گئے، شام کا وقت ہو گیا۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ سردار فضیل یہیں آرام کر لیتے ہیں، رات کا وقت ہے، صبح ہوگی تو سفر شروع کریں گے اور شہر میں پہنچیں گے اور ڈاکہ ڈالیں گے، چوری کریں گے۔ جب رات ہوئی نا تو میں بھی سو گیا اور میرے سارے ساتھی سو گئے، سارے ساتھی سو گئے۔ جب صبح کا وقت ہو رہا تھا، فجر کا وقت قریب آ رہا تھا، تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی، مجھے حاجت ہوئی، استنجا کے لیے میں اٹھا، اور جیسے ہی اٹھا اور میری آنکھیں کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، 2 کھجور کے درخت ہیں، سب سوئے ہوئے میرے ساتھی، میں کیا دیکھ رہا ہوں، 2 کھجور کے درخت ہیں۔ ایک چڑیا جو ہے کھجور کے پھلدار درخت پہ بیٹھتی ہے، پھر سوکھے درخت پہ بیٹھتی ہے۔ کھجور کے 2 درخت ہیں، ایک درخت پہ کھجور لگا ہوا ہے، دوسرا درخت سوکھا ہے، پھل لگے نہیں ہیں، کھجور لگا ہوا نہیں ہے۔ تو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ چڑیا پھلدار درخت پہ بیٹھتی ہے، پھر سوکھے درخت پر بیٹھتی ہے، پھر آتی ہے کھجور کے درخت پہ بیٹھتی ہے پھلدار، پھر سوکھے درخت پر جاتی ہے۔ اس چڑیا نے 5 مرتبہ ایسا عمل کیا، تو میں دیکھتے رہ گیا، 5 مرتبہ اس نے ایسا عمل کیا، تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں سوچا کہ آخر اس چڑیا نے ایسا عمل کیوں کیا، 5 مرتبہ پھلدار درخت پہ بیٹھتی ہے، پھر سوکھے درخت پر آتی ہے، پھر جاتی ہے۔ میرے دل میں جب تشویش ہوئی تو میں جائزہ لینے کے لیے سوکھے درخت پر چڑھ گیا۔ فضیل کہتے ہیں میں ڈاکوؤں کا سردار تھا، ڈاکو سارے سو رہے تھے، میں سوکھے درخت پہ چڑھ گیا اور دیکھتا کیا ہوں کہ سوکھے درخت کے ٹہنی پر جو ہے ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے، ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا منہ کھلا ہے۔ سانپ بیٹھا ہوا ہے، نابینا، اندھا، اس سانپ کو آنکھ ہی نہیں ہے، منہ کھلا ہوا ہے۔ وہ چڑیا کھجور کے درخت پہ آتی ہے، چونچ میں کھجور لیتی ہے اور اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے، پھر آتی ہے، پھر کھجور لیتی ہے، سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ تو 5 مرتبہ اس نے عمل کیا۔ میں سانپ کو دیکھ کر فوراً گھبرا کے نیچے آ گیا۔ سانپ اندھا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اسی وقت میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا، فضیل، اللہ تعالیٰ ایک چوڑی کے ذریعے اندھے سانپ کو، زہریلے سانپ کو رزق عطا کرتا ہے، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو ہٹا کٹا ہوں۔ اسی وقت میرے دل میں خوف خدا طاری ہو گیا۔ اسی وقت میں نے توبہ کیا کہ مالک آج کے بعد میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جب زہریلے سانپ کو تو بھوکا نہیں رکھتا تو مجھے کیا بھوکا رکھے گا؟ مالک میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں حضرت فضیل، صدق دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اب توبہ کی برکت دیکھی کیسے ہوتی ہے، توبہ کی فضیلت دیکھیے، توبہ کی برکت دیکھیے۔ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے سارے جو ہے ساتھی اٹھتے، کہتے فضیل چلو سفر کرنا ہے۔ کہا میں سفر نہیں کروں گا، میں نے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کی ہے، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، میں نے ہر گناہ سے توبہ کیا ہے۔
میں نے جس کا مال کھایا ہے سب سے توبہ کیا ہے، جس کا مال چرایا ہے سب سے توبہ کیا ہے، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، برا کام نہیں کروں گا، میں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیا ہوں۔ میں نے چوری سے سبق سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سانپ کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، چوری کے ذریعے رزق دیتا ہے، تو میں تو ہٹا کٹا ہوں، ابھی کما کے کھاؤں گا، محنت کر کے کھاؤں گا، چوری نہیں کروں گا، میں نے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیا ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ فضیل، جب چوری کرنے میں تم ہمارے سردار تھے تو توبہ کرنے میں بھی سردار بن جاؤ۔ اے فضیل، چوری کرنے میں ہمارے سردار تھے نا، توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار بن جاؤ۔ ہم بھی آج اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ کبھی چوری نہیں کریں گے۔ سارے کا سارا قافلہ اللہ کے بارگاہ میں گناہوں سے، چوری کرنے سے، رہزنی سے، ڈاکہ زنی سے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد ان ساتھیوں میں ایک شخص تھوڑا علم رکھنے والا تھا، تھوڑا علم جاننے والا تھا، سمجھدار تھا۔ اس نے کہا فضیل، یاد ہے ہم اگر کسی کی چوری کیے ہیں تو سارا مال کھا چکے ہیں، جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ نہیں معاف کرتا۔ اسلام کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے فضیل، یہ اسلام کا قانون ہے۔ ہم نے جس کا مال ہڑپ کیا ہے اس سے معافی مانگنا چاہیے، جب وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا، بندہ معاف کرے گا تب خدا معاف کرے گا، ہماری توبہ ایسے قبول نہیں ہوگی، معافی ضروری ہے۔ اور ساتھیوں نے کہا فضیل، یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے ہم نے فلاں یہودی کی سونے کی اینٹ چرائی تھی، یاد ہے؟ فضیل نے کہا ہاں یاد ہے، آج سے چند سال پہلے ہم نے فلاں یہودی کے سونے کی اینٹ چرائی تھی، مجھے یاد ہے۔ ساتھیوں نے کہا فضیل، موقع اچھا ہے، وہ زندہ ہے، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، اگر مر گیا تو معافی نہیں ہوگی، ابھی وہ زندہ ہے، فضیل جلدی چلو، ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، وہ معاف کر دے گا، یہودی تو ہمارا مالک بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے بارگاہ میں معافی تبھی ہوگی جب اس کے مال جس کو ہم نے کھا کے ہضم کیا ہے اس سے معافی مانگے۔ فضیل نے کہا بالکل چلو۔ سارے ساتھی مل کر، حضرت فضیل مل کر جو ہے اس یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ یہودی بڑا مالدار تھا، سونے کی اینٹیں رکھنے والا تھا، بہت بڑا اس کا دروازہ تھا، بہت بڑا مالدار تھا یہودی۔ جب فضیل دروازے کے قریب پہنچے، ایک ساتھی نے دستک دی، یہودی نے دروازہ کھولا، فضیل کو دیکھا تو دروازہ بند کر لیا۔ کیوں؟ کہ بڑا مشہور ڈاکو ہے، دن دیوارے لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے، کسی کی طاقت نہیں اس سے لڑنے کی، بڑا مشہور ڈاکو ہے۔ تو فضیل نے چیخ کر کہا اے یہودی دروازہ کھول، دیکھتا نہیں ہے؟ فضیل سینہ تان کے نہیں آیا بلکہ سر کو جھکا کے آیا، دیکھتا نہیں ہے؟ اے یہودی دیکھتا نہیں ہے؟ دروازہ تو نے بند کر دیا۔ اے یہودی تو دیکھتا نہیں کہ فضیل جب چوری کرنے آتا تھا تو سینہ تان کے آستین چڑھا کے آتا تھا؟ اے یہودی تو دیکھتا نہیں ہے کہ سینہ چھپا کر، جھکا کر، سر جھکا کر فضیل آ رہا ہے؟ اے یہودی ہم چوری کرنے نہیں آئے بلکہ چند سال پہلے جو تیرے مکان میں ہم نے چوری کی تھی اس کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیے پیارے محترم اسلام بھائیو، جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا عاجزی آ جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے نا، اس کا عاجزی آتی ہے، اس کے پاس کیا آتی ہے؟ عاجزی آتی ہے، تکبر نہیں آتا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ سبق سیکھنے والی حکایت ہے۔ کہا یہودی اپنا مکان، دروازہ کھول مکان کا، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، چوری کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہودی کے کانوں میں آواز گئی، وہ بھی توریت کا پڑھنے والا تھا، یہودی بھی جاہل تھوڑی تھا، وہ بھی توریت کا عالم تھا، وہ بھی توریت کا پڑھنے والا تھا، توریت کا ورد کرنے والا تھا، توریت کی آیتیں پڑھا ہوا تھا، توریت کے پارے پڑھا ہوا تھا، وہ بھی علم رکھنے والا تھا۔ اس نے توریت میں ایک چیز پڑھی تھی، وہ چیز اس کے ذہن میں تھی، فوراً دروازہ کھولتا ہے، کہتا ہے فضیل کیا واقع تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہے؟ کیا واقع تو نے سچی توبہ کی ہے؟ کہا ہاں میں سچی توبہ کیا ہوں۔ تو یہودی کہتا ہے ابھی آزماتا ہوں، تو نے سچی توبہ کی ہے جھوٹی توبہ کی ہے؟ فضیل سن، تو نے میرے سونے کی اینٹیں چرائے تھے نا، مٹی کی اینٹ بنا کے لا کے دے، میں سمجھوں گا کہ سونے کی اینٹ دیا تجھے معاف کر دوں گا۔ بڑے خوش ہو گئے، حضرت فضیل بہت خوش ہو گئے، کتنا سادہ سودا ہے بھائی، کتنا آسان سودا، سونے کی اینٹیں چرا کے کھا گئے، مٹی کی اینٹ دیں گی تو معاف کرنے والا ہے۔ بڑے خوش ہو گئے، ساتھیوں سے کہا جلدی جلدی چلو، دریا کے کنارے چلو، ندی کے کنارے چلو، جلدی چلو، ہم مٹی کی اینٹ بنا کے لا کے دے دیں گے اور یہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا، یہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ سونے کی اینٹیں نہیں مانگ رہا ہے، مٹی کی اینٹ مانگ رہا ہے، جلدی جلدی چلو۔ اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت فضیل دریا کے کنارے پہنچے، پانی نکالا گیا، مٹی گونی گئی اور مٹی کی اینٹ بنائی گئی۔
ساتھیوں نے مٹی کی اینٹ بنائی، حضرت فضیل پانی ڈالتے رہے اور چکڑ گوندا، مٹی کی اینٹ تیار ہو گئی۔ ایک تھیلے کے اندر جو ہے مٹی کی اینٹ ادھر ادھر جو ہے اٹھا کر 10 اینٹ بنائے، اس لیے کہ سونے کے 10 اینٹ چرائے تھے یہودی کے، سونے کے 10 اینٹ چرائے تھے، مٹی کے 10 اینٹ بنائے اور 10 اینٹ مٹی کی بنا کر تھیلے میں ڈال کے تھیلے کا منہ بند دیا اور فضیل لے کر حاضر ہو گئے۔ فضیل اٹھا کر جو ہے اس یہودی کے دروازے پر مٹی کے اینٹ سے بھرا ہوا تھیلا لے کر حاضر ہو گئے۔ یہودی اندر سے آیا اور کہنے لگا کیا ہوا فضیل؟ تو حضرت فضیل نے کہا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ مٹی کی اینٹ بنا کے لائیں گے تو آپ ہمیں معاف کر دیں گے، دیکھو میں مٹی کی اینٹ بنا کر لایا ہوں۔ تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس مٹی کے اینٹ کا تھیلا کھولو۔ تو حضرت فضیل کے جو ساتھی تھے وہ آگے بڑھے کھولنے کے لیے۔ یہودی نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ، تم تھیلا مت کھولنا، تم تھیلا مت کھولنا، فضیل تم آگے بڑھو اور تم اپنے ہاتھوں سے تھیلا کھولو۔ حضرت فضیل آگے بڑھے، تھیلے کا منہ کھولتے ہیں، جیسے ہی تھیلے کا منہ کھلتا ہے یہودی کہتا ہے کہ فضیل اندر سے اینٹ نکالو، مٹی کی اینٹ نکالو باہر۔ حضرت فضیل ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی کی اینٹ نکالنے کے لیے، جب ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے ہیں تو قسم رب ذوالجلال کی مٹی کی اینٹ سونے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تاریخ گواہ ہے یہ حکایت کہ مٹی کی اینٹ سونے کی اینٹ بن گئی، پوری 10 کی 10 اینٹ سونے کی بن گئی، مٹی کی اینٹ سونے میں تبدیل ہو گئی۔ جب یہودی مسکرا کر کہتا ہے فضیل میں نے سودا یوں ہی نہیں کیا، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ کا امتی سچی توبہ کرتا ہے، مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونا بن جاتی ہے۔ میں نے یہ قول توریت میں پڑھا ہے فضیل تو کھرا نکلا، فضیل تو سچا نکلا، تیری توبہ سچی توبہ ہے، آج مٹی کی اینٹ سونا بنی ہے، اور فضیل تو گواہ ہو جا کہ تیرے نبی کا دین سچ ہے۔ اس برکت کو دیکھ کر میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ سچی توبہ کی ایسے برکتیں ظاہر ہوتی ہے، سچی توبہ کی ایسے برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم اگر سچی توبہ کر لینا، اگرچہ مٹی کی اینٹ سونے نہ بنے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے چہرے سے نور بکھرنے لگے گا۔ ہم اگر سچی توبہ کریں گے نا، اگرچہ مٹی کی اینٹ سونے کی نہ بنے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر سچی توبہ کریں گے نا تو ہمارے زبان سے ہم جس کو دعوت دیں گے نا، وہ ہمارے زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ ہمارے دعوت سے لبیک کہتے ہوئے وہ حاضر ہو جائے گا۔ ہم اگر سچی توبہ کریں گے نا تو ہمارے دل سے نور کی شعاعیں بکھرنے لگے گی۔ ہم اگر سچی توبہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں ہمیں عظمت عطا فرمائے گا، ہر جانے والا آپ کو سلام عرض کرے گا، ہر جانے والا آپ کا ادب و احترام کرے گا اگر ہم سچی توبہ کریں گے۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، توبہ ایسی چیز ہے کہ بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول اس سے خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ میں حافظ منور اور حافظ محب سے عرض کرتا ہوں کہ سامنے تشریف لائیں۔ الحمدللہ آج ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ الحمدللہ 2 حفاظوں کی آج دستار بندی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ان 2 حفاظوں کو آپ کے پیر طریقت رہبر شریعت مولانا عرفان رضا قادری مدثر اللہ العالیہ سر پر امامہ شریف بانیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ان کا حفظ مکمل ہو چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ جو اللہ والے کے قدموں میں اللہ کا گھر ہے وہیں ان کی جو ہے دستار بندی کیا جائے، ان کو سند دیا جائے تاکہ الحمدللہ ان کے چہرے منور و مجلہ رہے ہمیشہ۔ الحمدللہ آج ان کی دستار بندی بھی ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے کا حکم خالی ایمان والوں سے فرما رہا ہے، خالی ایمان والوں سے اس لیے فرما رہا ہے کہ ایمان والا جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، جیسا ڈرنے کا ہمیں حق ہے اللہ سے، ویسے ہی ڈرنا چاہیے۔ جب ویسے ڈریں گے تو پیارے محترم اسلام بھائیوں ہماری دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی اور حشر بھی سنورے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ سے ہم ہی ڈرتے ہیں؟ کیا نیک لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بھائی جو گناہ کرا وہی اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو زنا کرا کیا جو زنا کرتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، جو شراب پیتا ہے کیا وہی اللہ سے ڈرتا ہے، جو نماز چھوڑتا ہے کیا وہی اللہ سے ڈرتا ہے؟ نہیں، اللہ سے تو میرے مصطفیٰ بھی ڈرا کرتے تھے، اللہ سے صحابہ بھی ڈرا کرتے تھے، اللہ کا خوف نبیوں کے دلوں میں بھی تھا، اللہ کا خوف صحابہ کے دلوں میں بھی تھا۔ آئیے میں آپ کو ایک نبی کا واقعہ سناتا چلوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیے ہمارے گھروں میں 9 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوش ہوتی ہے؟
اس کو کیا خبر ہوتی ہے رونا کیا چیز ہے، خوف کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، خبر نہیں ہوتی۔ لیکن 9 سال کی عمر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آگے چل کے ان کو نبوت ملنے والی ہے، ایک قوم کے رہبر بننے والے ہیں، ایک قوم کے امیر بن کے آنے والے ہیں، ایک امت کے نبی بن کے آنے والے ہیں۔ 9 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر میں خوف خدا دیکھیے۔ آپ کے والد جو ہے نا حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو واعظ و نصیحت کے لیے مسجد میں لاتے تھے، تو جب آپ خوف خدا کا بیان کرتے تھے تو یحییٰ علیہ السلام 9 سال کی عمر میں اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے 9 سال کی عمر میں کہ روتے روتے 9 سال کی عمر میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ بتائیے کہ 9 سال کی عمر میں بچوں کو آج کیا معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی ہیں 9 سال کی عمر میں اس قدر روتے تھے کہ جب آپ کے والد کو معلوم پڑا کہ میرا بچہ جو ہے میرے واعظ و نصیحت سے میں جب خوف خدا کا بیان کرتا ہوں تو میرا بچہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے، میرا بچہ نڈھال و کمزور ہو جاتا ہے، تو واعظ و نصیحت کو لانا چھوڑ دیے۔ اپنے واعظ و نصیحت میں اپنے 9 سال کے بچے کو لانا، یحییٰ علیہ السلام کو لانا چھوڑ دیے۔ لیکن میرے والد محترم مجھے واعظ و نصیحت میں نہیں لے جا رہے ہیں تو چھپ چھپ کر آیا کرتے تھے اور خوف خدا کا بیان سن کر زار و قطار رویا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دن بھر صبح سے گھر سے غائب ہو گئے، دوپہر کا وقت ہو گیا، شام کا وقت ہو گیا، دن بھر غائب ہے۔ کہاں چلے گئے؟ جنگل میں چلے گئے اور خوف خدا سے رونے لگے۔ جنگل میں جا کر دن بھر خوف خدا سے رونے لگے، ایسا زار و قطار روتے تھے کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں پتہ چلا کہ چھوٹے بچے کی ماں بیٹے سے جدا ہو گئی ہو۔ جب بیٹا ماں سے جدا ہوتا ہے تو کس قدر روتا ہے خوف سے، کس قدر ماں کے محبت میں روتا ہے۔ ایسے خدا کے خوف میں یحییٰ علیہ السلام رونے لگے۔ سارا دن گزر گیا، جس پہاڑی کے درخت کے نیچے جو ہے آپ رو رہے تھے، وہاں سے ایک چرواہا گزرتا تھا تو وہ بھی ان کے رونے کو دیکھ کر روتا تھا۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں شام کا وقت ہو گیا، ماں کی ممتا تڑپ گئی، ماں کی محبت تڑپ گئی۔ ماں لوگوں سے پوچھنے لگی کہ میرا یحییٰ کسی کو نظر آیا؟ اور بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، لیکن خوف خدا میں رویا کرتے تھے۔ نبی ہو کر خوف خدا میں، آگے نبوت ملنے والی ہے لیکن 9 سال کی عمر میں خوف خدا سے رو رہے ہیں۔ روتے روتے دن بھر گھر سے غائب ہو گئے، جنگل میں زار و قطار رونے لگے۔ کھانے کی خواہش نہیں، پانی پینے کی ہوش نہیں، بے ہوش پڑتے پھر ہوش میں آتے پھر روتے، بے ہوش پڑتے پھر ہوش میں آتے پھر روتے۔ سارا دن گزر گیا، شام کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا، ماں کی ممتا تڑپ گئی، ماں کی محبت تڑپ گئی۔ جب بیٹے کی یاد آ گئی تو ماں بے قرار ہو گئی۔ ماں پریشان ہو کر لوگوں سے پوچھنے کے لیے محلے میں جاتی ہے کہ میرے بیٹے یحییٰ کو کسی نے دیکھا ہے، میرے بیٹے یحییٰ کو کسی نے دیکھا ہے، آج دن بھر گھر سے غائب ہے۔ دوپہر ہو گئی، میرا بیٹے کا انتظار میں نے کیا، بیٹا نہیں آیا۔ عصر ہو گئی، میرا بیٹا نہیں آیا۔ آج سورج غروب ہو گیا، میرا بیٹا نہیں آیا۔ میں اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوں، کسی نے میرے بیٹے یحییٰ کو دیکھا ہے۔ ایک چرواہا کہنے لگا کہ اماں جان میں نہیں جانتا کہ تمہارا بیٹا کون ہے، لیکن سنو آج دن بھر میری بکریاں جنگل میں چل رہی تھی، ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے، کم عمر کا ہے اماں جان، وہ جنگل میں زار و قطار رو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کا بچہ ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کا بیٹا ہو۔ آپ کی ماں جو ہے بلبلاتے ہوئے محبت کے اندر جو ہے اندھیرے کے عالم میں جو ہے جنگل میں دوڑے دوڑے جاتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ میرا ہی بیٹا یحییٰ ہے، سجدے میں گرا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہے مالک مجھ سے راضی ہو جا، مالک مجھ سے راضی ہو جا، مالک مجھ سے راضی ہو جا، مالک تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اللہ کے بارگاہ میں زار و قطار رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ ماں جب قریب پہنچتی ہے، ماں کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کی آواز آتی ہے، جیسے ہی یحییٰ علیہ السلام کے کانوں میں ماں کی آہٹ کی آواز آتی ہے، چلنے کی آواز آتی ہے، خوف خدا میں رو رہے تھے۔ خوف خدا میں دل مستغرق تھا، دماغ مستغرق تھا، جسم خوف خدا کی طرف وجوہ اللہ تھا۔ جب چلنے کی آواز آتی ہے تو چیخ کر کہتے ہیں اے ملک الموت ابھی میری روح کو مت قبض کرنا، اے ملک الموت
الموت مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں تو جلدی رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں جلدی مرنا چاہتا ہوں، میں جتنا جلدی رب کن جاؤں گا میرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، میں تو مالک کو پیارا ہونا چاہتا ہوں، اے ملک الموت ابھی میری روح کو نہ کھینچنا۔ جیسے ہی قدموں کی آواز آ رہی ہے، خوف خدا میں یہ سمجھ گئے کہ ملک الموت اسرائیل آ رہے ہیں، اسرائیل میری روح کھینچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ زار و قطار رو کر کہتے ہیں ملک الموت ٹھہر جا، مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، آج دن بھر میں گھر سے باہر آیا ہوں، آج دن بھر جو ہے میں اپنے ماں سے جدا ہو گیا ہوں، میری ماں بے چین ہو گئی ہوگی، میری ماں بے قرار ہو گئی ہوگی، میری ماں رو رہی ہوگی، میری ماں تڑپ رہی ہوگی، اے اسرائیل، اے ملک الموت تھوڑی مہلت دے دے، میں اپنی ماں سے ملاقات کر کے آتا ہوں، اس کا دل ٹھنڈا کر کے آتا ہوں، اس کی بے چینی کو دور کر کے آتا ہوں، اس کی بے قراری کو دور کر کے آتا ہوں، میں اپنے ماں کے پیشانی کو بوسہ دے کر آتا ہوں، اس کے بعد میری روح قبض کر لینا، اے ملک الموت میری روح قبض کر لینا، تاکہ میں خدا سے جو ہے خدا کی رحمت میں گم ہو جاؤں، خدا کی رحمت میں گم ہو جاؤں، تھوڑا مجھے مہلت دے دینا۔ اتنا کہنا تھا کہ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں اور زار و قطار رونے لگی، روتے ہوئے عرض کرتی ہے اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے لاڈلے یحییٰ، میں ملک الموت نہیں تیری ماں ہوں بیٹا۔ جیسے ہی ماں کہتی ہے کہ میں تیری ماں ہوں، سجدے سے اٹھ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روتے روتے آنکھیں اندر گھس چکی ہے اور چہرہ سکھ چکا ہے، زبان سکھ چکی ہے، دن بھر کھانا نہیں کھائے، دن بھر پانی نہیں پیے، خوف خدا میں روتے رہے، گریہ اوزاری کرتے رہے۔ 9 سال کے بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے، لیکن 9 سال کے عمر میں اللہ کا نبی رو رہا ہے، خوف خدا دل میں ہے، دنیا والوں کو سبق دے رہا ہے کہ اے لوگو، اگر عمر کم بھی ہو تو خوف خدا میں رونا سیکھو، خوف خدا میں جو ہے اس کے یاد میں رونا سیکھو۔ بندہ جب اس کے یاد میں روتا ہے تو اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جو خوف خدا کے رونے پر ایک آنسو کا قطرہ اگر آنکھ سے نکلتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس قطرے کو اٹھا کے رکھو، میدان محشر میں اس قطرے کو نجات کا ذریعہ بنایا جائے گا، اس کو جنت عطا کی جائے گی، اس کو جہنم سے بچایا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں جو ہے اپنے بیٹے کے پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور عرض کرتی ہے، بیٹے کے رونے کو دیکھ کر ماں کو برداشت نہیں ہوا، ماں کے ممتا کو پیار آ گیا، ارشاد فرماتی ہے بیٹا ابھی تو 9 سال کا ہے، تجھے اس قدر رونے کی حاجت کیا ہے، تجھے اس قدر توبہ کرنے کی حاجت کیا ہے، اس قدر اللہ کے راہ میں رو کر کھانا پانی چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں اللہ کے راہ میں رو رو کر جو ہے بیٹا تو بے ہوش ہو جاتا ہے، تیری ننھی سے جان ہے بیٹا، تو کمزور ہے بیٹا۔ ماں کا اتنا کہنا تھا، ماں بھی یحییٰ علیہ السلام کی ماں تھی۔ بیٹے نے کہا امی جان مجھے رونے دیجئے، امی جان مجھے رونے دیجئے، اللہ کی یاد میں اس کے خوف میں رونے دیجئے، مت رکائیے، ذرا یہ تو بتائیے امی جان، اگر میدان محشر میں میرا مالک اگر مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے، اگر میرا مالک مجھے جہنم میں جانے کو کہہ دے تو کیا امی جان میرے مالک سے تم مجھے بچاؤ گی، جہنم میں جانے سے مجھے روکے گی؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا، وہ تو رب العالمین ہے، اس کے فیصلے حق ہوتے ہیں، میں اس کے آڑ میں نہیں آ سکتی۔ تو بیٹے نے کہا کہ ماں جب میدان محشر میں تم اللہ کے خوف سے ہمیں بچا نہیں سکتی تو یہاں رو لینے دیجئے، یہاں خوف خدا میں جو ہے گریہ اوزاری کرنے دیجئے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی ہو کر اتنا رویا کرتے تھے۔ صرف گنہگار ہی نہیں روتے، نیک لوگ بھی روتے ہیں، نیک لوگ بھی خوف خدا سے روتے تھے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حج کا موقع ہے، ایک شخص ہے، خوبصورت حسین و جمیل ہے، بہترین زلفیں ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر زاروں قطار رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے، زاروں قطار ایسا رو رہے ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں کے دامن کو پکڑ کے روتا ہے، زاروں قطار خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رہے ہیں، اور جملے یہ ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ ان کے رونے کی آواز سن کر، ان کی گریہ اوزاری کو سن کر، اللہ کے بارگاہ کی رضا حاصل کرنے جو رونے کا انداز تھا، ان کی آواز سن کر کئی لوگ رونے لگے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بزرگ کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ آخر یہ شخص کون ہے؟ غلاف کعبہ پکڑ کے اتنا زار و قطار کیوں رو رہا ہے؟ اللہ سے اتنا معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کی رضا اس قدر رو رو کر مانگ رہا ہے، اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر دیکھوں تو صحیح کہ یہ بندہ کون ہے۔ وہ بزرگ قریب جاتے ہیں اور اس بندے کو دیکھتے ہیں، اور جب چہرے کو دیکھتے ہیں دیکھ کر حیران ہے، وہ کوئی اور نہیں غوث الاعظم دستگیر ہے۔ پیارے محترم، ولیوں کے سردار ہو کر بھی خدا کا اتنا خوف۔ اب ہم کس راستے پر کھڑے ہیں؟ اب ہم کہاں ٹھہرے ہیں؟ آپ تصور کر لیجیے، جو ولیوں کے سردار ہیں، جو امام الاولیاء ہیں، وہ اس قدر روتے ہیں خوف خدا سے، تو اب ہم کس راستے پر کھڑے ہیں؟ اب سوچئے کہ ہمارا کیا تصور ہے، ہمارا کیا وجود ہے، ہم کو کس قدر خوف خدا سے رونا چاہیے، ہم کو کس قدر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، توبہ کے بے شمار فضائل ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جو بندہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو منور و مجلی فرماتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کو اور مجھے عبرت بھی حاصل ہو جائے اور ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ خوف خدا عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ کوئی بندہ اگر گناہ کرتا کھلے عام تو آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ کوئی بندہ اگر کھلے عام گناہ کرتا، شریعت کے خلاف کام کرتا، نماز چھوڑتا تو آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ امیر المؤمنین اور جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے دور خلافت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے، راستے سے ایک مسلمان آیا جو شراب کے نشہ میں ڈولتے ہوئے آ رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلالی تھے، شراب پینے والا مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے باوجود بھی شراب پی کر ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، اور ایک شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی فاروق اعظم کی نظر پڑی اس پر، اور اس کی نظر فاروق اعظم پر پڑی، تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور جیسے ہی نظر پڑی فاروق اعظم کے چہرے پر، نشہ ختم ہو گیا، کانپنے لگا۔ دل میں خیال کرتا ہے کہ یا اللہ، آج تو فاروق اعظم سے در سے بچا لے گا تو کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ دل میں خیال کر رہا ہے، شراب پی کر آیا، نشہ کے عالم میں ڈولتا ہوا آیا تھا، لیکن فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ کر نشہ ختم ہو گیا۔ اب دل میں خیال کر رہا ہے، اب توبہ دل میں کر رہا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد تماچے مار مار کے توبہ کرتے ہیں، کان کھینچ کھینچ کے توبہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سچی توبہ نہیں کرتے۔ اب وہ بندہ کان نہیں کھینچا، وہ بندہ گالوں پہ تماچا نہیں مارا، آنکھوں سے آنسو نہیں نکالا، دل سے توبہ کر رہا ہے، سچی توبہ کر رہا ہے۔ دل میں کہتا ہے کہ مالک، آج فاروق اعظم کے بارگاہ سے بچا لے گا تو آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب شراب کی بوتل جو ہاتھ میں تھی، جس کو فاروق اعظم نے دیکھا تھا، اس کو بغل میں چھپا لیا۔ جیسے ہی قریب آیا، کانپنے لگا، تو فاروق اعظم نے کہا تیرے بغل میں کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ڈرنے لگا، خوف زدہ ہو گیا، میرے بغل میں کچھ نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ اللہ کے بندے، مجھ سے کیا ڈرتا ہے؟ اس سے ڈر جس سے ڈرنے سے اللہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ مجھ سے کیا ڈرتا ہے؟ اس مالک سے ڈر جس سے ڈرنے سے اللہ دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس پاک پروردگار سے ڈر، مجھ سے کیا ڈرتا ہے؟ چل تیرے بغل میں کیا ہے فوراً نکال۔ اب ڈرتے ہوئے حالت میں جو ہے، جیسے ہی شراب کے بوتل کو باہر نکالا، حقیقت میں اس میں پیلی شراب تھی، لیکن بوتل جب باہر نکالا صاف شفاف دودھ نظر آنے لگا۔ پیلی شراب غائب ہو گئی، صاف شفاف دودھ بوتل میں نظر آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب میری نظر پڑی تھی، پیلی اس میں شراب موجود تھی، لیکن شراب دودھ میں تبدیل ہو گئی۔ شرابی نے جب دیکھا کہ شراب جا کر جو ہے دودھ بن گیا ہے، بڑا حیران ہو گیا۔ عمر فاروق نے فرمایا گھبرا مت، یہ تیرے سچی توبہ کی برکت ہے۔ گھبرا مت، یہ تیرے سچی توبہ کی برکت ہے۔ تو نے دل میں جو سچی توبہ کی،
اللہ نے اسی برکت سے شراب کو دودھ میں تبدیل فرمایا۔ تو یہ ہے سچی توبہ کی برکت۔ تو نوجوانوں، آج کی رات سچی توبہ کر لو، ہر بڑے گناہوں سے توبہ کر لو، آج کی رات ہر معصیت سے، ہر گناہ سے توبہ کر لو۔ کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو معافی مانگو، کسی کا 1 روپیہ باقی رکھ کر بھی دنیا سے مت جانا۔ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی آپ نے لیا ہے تو یا تو اس کو ادا کرو یا اس سے معافی مانگو، ورنہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو تو ماں باپ سے معافی مانگو، پڑوس کی نافرمانی کی ہو تو پڑوسیوں سے معافی مانگو۔ آج کی بہت عظیم الشان رات ہے، اس رات میں معافی مانگ لو، اللہ کی رحمت تمہیں معاف کرے گی، اور آنے والے برات تک الحمدللہ ہم سب بخشے بخشائے ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بڑے بڑے گنہگار بندوں کو، بندیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن ہماری بدنصیبی ہے، ہماری کاہلی ہے، ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے، ہماری آنکھیں سکی ہوئی ہیں، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، پتھر ہو چکا ہے، آنکھیں سکی ہوئی ہے۔ اس کی بارگاہ میں آنے سے ہمارا دل کتراتا ہے، توبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، گھنٹوں جو ہے روڑوں پر، راستوں پر جو ہے گپ کشائی کرنے کا وقت ملتا ہے، لیکن اللہ کے بارگاہ میں آ کر توبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، رونے کا وقت نہیں ملتا۔ نوجوانوں، ابھی بھی غفلت سے جاگو، ابھی بھی آنکھیں کھولو، ابھی سانس چل رہی ہے، جس دن یہ سانس بند ہوگی ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ ابھی موقع ہے، توبہ کرنے کا موقع ہے، نیکیاں کمانے کا موقع ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع ہے۔ اگر یہ سانس بند ہو گئی تو تمہیں دوبارہ جو ہے موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی توبہ کے متعلق ایسے ہی گنہگار کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس سے عبرت حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، کوئی عظیم باتیں میں عرض نہیں کر رہا، کوئی مدلل باتیں یا کوئی فصیح باتیں میں عرض نہیں کر رہا کہ ہمارے سروں پہ سے چلے جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ موٹی موٹی باتیں عرض ہو، اس سے آپ بھی عبرت حاصل کریں اور میں بھی عبرت حاصل کروں، میں بھی اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں اور آپ بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک شخص تھا جس کا نام ہارون بلخی تھا، شہر بلخ کا رہنے والا تھا۔ ان کا نام ہارون تھا، بہت بڑا مالدار، بہت بڑا پیسے والا، اور دیکھیے گناہ بھی کتنا بڑا کیا تھا، کتنا بڑا گنہگار تھا، گناہ بھی کتنا اس کا بڑا تھا۔ بہت بڑا مالدار تھا ہارون بلخی۔ وہ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتا تھا، ہر سال حج کرنے کے لیے، 26 سال سے حج کر رہا تھا، لیکن اس کا حج قبول ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہوتا کیا تھا، جب حج کے ارکان مکمل ہو جاتے تھے نا، تو اس دور کے جو مشہور ولی ہوتے، اس دور کے جو مشہور قطب ہوتے، وہ ہارون بلخی کے پاس آتے اور کہتے کہ تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، سب کا حج قبول ہوا ہے، تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ ہر سال ایسی ہوتا، ہر سال ایسی ہوتا، کوئی بھی اللہ کا بڑا قطب ولی اس دور میں جو مشہور ہوتا، وہ آ کے اس کو سناتا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو گئے، تمام حج کے ارکان سے فارغ ہو گئے، الوداع طواف کعبہ سے فارغ ہو گئے، مسجد حرام کے قریب بیٹھ کر ستون کو ٹیکا لگائے، تھوڑی ہلکی سی نیند آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہو گئی، غیب سے آواز آئی کہ جتنے لوگ آئے تھے سب کا حج قبول ہوا، ایک بندے کا حج قبول نہیں ہوا، جس کا نام ہارون بلخی ہے، شہر بلخ کا رہنے والا ہے، جس کا نام ہارون ہے۔ تو فوراً آنکھیں کھولے، ہاتف غیبی کی آواز الہام ہوا، ہاتف غیبی کی آواز آئی، آنکھ کھولے اور لوگوں سے پوچھنے لگے، ذرا یہ تو بتاؤ، اتنے لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اللہ نے سب کا حج قبول کیا،
اور یہ ہارون بلخی کون ہے؟ اس کا حج قبول نہیں ہوا؟ مجھے ہاتف غیبی کی آواز آئی، اس کا یہ اکیلے بندے کا حج کیوں قبول نہیں ہوا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آخر یہ بندہ کتنا بڑا گنہگار ہے، اس کا کیا گناہ ہے، کیا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کا حج قبول کیا، اس کا حج قبول نہیں کیا؟ لوگوں سے پوچھنے لگے۔ پہلے خیمے ہوتے تھے نا، آج بھی خیمے ہوتے ہیں، تو پہلے خیمے ہوتے تھے، یمن والوں کا خیمہ، ملک شام والوں کا الگ، بغداد والوں کا الگ، شہر بلخ والوں کا الگ۔ تو پوچھتے پوچھتے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ شہر بلخ والوں کا خیمہ کہاں ہے، بلخ کے رہنے والوں کا خیمہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے وہ پہاڑ پہ جو خیمہ ہے وہ پورے شہر بلخ کے رہنے والے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے اور لوگوں سے کہا، اے بلخ والے ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہارون بلخی کس کا نام ہے؟ ہارون کون ہے آپ لوگوں میں سے؟ تو لوگوں نے کہا ہارون ہمارے شہر کا ہے، وہ پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا خیمہ ہے نا، اس کے اندر ہے، وہ بہت بڑا عابد ہے، وہ بہت بڑا تہجد گزار ہے، بہت بڑا عابد ہے، ہارون بہت بڑا متقی ہے، بہت بڑا نمازی ہے، وہ ہمارے سے ہٹ کے رہتا ہے، وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، اور وہ 26 سال سے آتا ہے ہمارے شہر سے جس کو تم پوچھ رہے ہو۔ تو مالک بن دینار بڑے خوش ہو گئے، یار اتنی عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، تہجد گزار ہے، حج کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اتنا بڑا عبادت گزار ہے، اور مجھے آواز آئی کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، آخر کیا ماجرا ہے؟ بہرحال چڑھ کے پہاڑ کے اوپر پہنچے، اور جیسے اس کے خیمے میں نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نفل پڑھ رہا ہے۔ ہارون بلخی نماز میں مصروف ہے، ٹھہر گئے، جیسے سلام سے فارغ ہو گئے، مالک بن دینار نے سلام عرض کیا، السلام علیکم۔ ہارون بلخی نے کہا، وعلیکم السلام، آئیے مالک بن دینار۔ ہارون بلخی نے کیا کہا؟ آئیے مالک بن دینار۔ بڑے پریشان ہو گئے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اس بندے سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اس بندے سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آمنا سامنا نہیں ہوا، میں نے اس کو پہچانتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، اور اس نے میرا نام بولا۔ اگر بغیر دیکھے کوئی حضرت آپ کا نام بول دے تو آپ تو قدموں میں گر جائیں گے، بغیر دیکھے کیا علم ہے بھائی، کیا پہنچ ہے حضرت کی۔ تو ایسے ہی ہارون بلخی جو ہے بغیر دیکھے کہنے لگا، آئیے مالک بن دینار، وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، مالک بن دینار بڑے حیران ہو گئے کہ میں پہلی مرتبہ ملنے کے لیے آیا ہوں اور یہ میرا نام بول رہا ہے، کہیں میرے کو جیسی غیبی کی آواز آئی اس کو آواز تو نہیں آئی؟ دل میں خیال کرنے لگے، بہرحال بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہا کہ ہارون بلخی، آج حج کرنے کے لیے لاکھوں لوگ آئے تھے، اللہ نے سب کا حج قبول کیا، اور میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی ہے۔ تو ہارون بلخی کہنے لگا، رک جاؤ میں عرض کرتا ہوں، یہ آواز آئی نا کہ سب کا حج قبول ہوا، ہارون کا حج قبول نہیں ہوا؟ کہاں یہی آواز آئی، آخر تیرا حج کیوں قبول نہیں ہوا؟ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہارون بلخی کہتے ہیں، جائیے آپ اپنی عبادت کریے، مت پوچھیے مجھ سے، میں 26 سال سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، میرا واقعہ مت پوچھیے، آپ اپنی عبادت کریے، جائیے، اگر میں عرض کر دوں گا تو آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرا مالک مجھ سے ناراض ہے، اس لیے میرا حج قبول نہیں ہوتا، میں اس کو راضی کرنے کے لیے 26 سال سے آ رہا ہوں، میرے مالک کو راضی کرنے کے لیے، عرش کے مالک کو راضی کرنے کے لیے 26 سال سے میں حج کو آ رہا ہوں، میرا مالک مجھ سے روٹا ہوا ہے، میرا مالک سب کا حج قبول کرتا ہے لیکن میرا حج قبول نہیں کرتا۔ تو تشویش پیدا ہوئی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آخر کیا ماجرا ہے، اللہ تیرا حج کیوں قبول نہیں کرتا، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، تیرا کون سا ایسا گناہ ہے؟ تو ہارون بلخی کہتا ہے، میرا گناہ اگر سنو گے تو تم بھی مجھ پر لعنت بھیجو گے اور تم بھی مجھ سے منہ موڑ کر چلے جاؤ گے، جیسے 25 سال سے اللہ کے بڑے بڑے ولی میرے پاس آئے منہ موڑ کر چلے گئے۔ کہنے لگے، میں بھی سننا چاہتا ہوں ہارون بلخی، آخر واقعہ کیا ہے عرض کر۔ تو ہارون بلخی کہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، میں بہت بڑا مالدار تھا اور مجھے اپنے دولت پر بڑا فخر تھا، میں تھا تو مسلمان لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، میری ماں بہت نصیحت کرتی تھی کہ ہارون روزہ رہو، میری ماں بہت نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا ہارون نماز پڑھ، میری ماں بہت نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا ہارون دنیا کی عیش و عشرت فنا ہے، بیٹا ہارون دنیا کی دولت فنا ہے، دنیا کسی کا ساتھ نہیں دی، دنیا کسی کے ساتھ میں نہیں آنے والی ہے، دنیا سے محبت کرنا دھوکہ ہے،
بیٹا ہارون میری ماں بہت نصیحت کرتی تھی لیکن میں دولت اور عیش و عشرت میں مست تھا، مجھے ماں کے نصیحت و واعظ کا مجھے ماں کے نصیحت کا کچھ احساس نہیں ہوتا تھا۔ ہوا یوں کہ رمضان کا مہینہ تھا، میری ماں تنور میں روٹیاں ڈال رہی تھی، میری ماں تنور میں چولہے میں روٹیاں پکا رہی تھی، افطار کا وقت تھا، میں شراب کے نشہ میں گھر میں آیا، میں شراب پی کر گھر میں آیا۔ میرے ماں نے کہا کہ ہارون شرم پال، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں لوگ روزہ افطار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو شراب پی کر آیا۔ میں نے میرے ماں سے شراب کے نشہ میں کہا اے ماں مجھے بھوک لگی ہے روٹی دے۔ میری ماں نے کہا کہ تجھ پر توف ہے، رمضان میں روزہ دار کے سامنے نہیں کھانا چاہیے، میں تجھے روٹی نہیں دوں گی۔ اے مالک بن دینار میں تو شراب کے نشہ میں تھا، مجھے ماں پر بہت غصہ آیا، میں نے ماں کو ایسا تماشا مارا کہ ماں تنور میں جل کے مر گئی۔ میں نے ماں کو شراب کے عالم میں ایسا تماشا مارا کہ میری ماں تنور میں گر گئی، آگ میں گر گئی، ضعیف تھی، اٹھ نہیں پائی، میری ماں جل گئی۔ مالک بن دینار جب سنتے ہیں تو جسم کانپنے لگتا ہے کہ تو نے ماں کو تماشا مارا، دل میں خیال کرتے ہیں کہ کتنا بڑا گنہگار ہے، ماں کو تماشا مارا۔ یہ واقعہ سن کر مالک بن دینار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہنے لگے ہارون پھر کیا ہوا، آگے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا شراب کے نشہ میں نے ماں کو مار دیا، وہ چولہے میں گر گئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، نشہ کے عالم میں تھا۔ پوری رات میں اپنے کمرے میں ہلڑ مچاتا رہا، پوری رات میں اپنے کمرے میں چیختا رہا، نیند آ گئی، سو گیا۔ جب صبح میں نشہ سے باہر ہو گیا، یعنی میری بے ہوشی ختم ہو گئی، شراب جو پیا تھا میرا نشہ جب ختم ہو گیا، صبح جب کمرے سے باہر آیا اور میں نے اپنے بیوی کو دیکھا تو میری بیوی الماری میں سے کپڑے نکال رہی تھی، میری بیوی جو ہے الماری خانے سے کپڑے نکال کر بیاگ تیار کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا کہاں جا رہی ہو بیگم؟ اے میری بیوی تو کپڑے کیوں طے کر رہی ہے؟ عرض کرتی ہے میں ایسے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو اپنے ماں کو قتل کر دے، جس نے اپنے ماں کو قتل کیا، میں ایسے شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، میں جا رہی ہوں اپنے میکے، میں جا رہی ہوں اپنے مکان میں، میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے پاس۔ کہنے لگے ہارون بلخی اپنے بیوی سے میں نے میرے ماں کا قتل کیا، میں نے اپنے ماں کو مارا، ہوش میں نہیں تھے نا، بے ہوش تھے، مار دی، جل گئی۔ کہا میں نے اپنے ماں کا قتل کیا تو سن میرے ماں کا انتقال ہو گیا، کہاں ہے میری ماں؟ کہنے لگے تیرے ماں کو ہم نے تدفین بھی کر دیا، پھر مجھے جگایا کیوں نہیں، مجھے اٹھایا کیوں نہیں جب میری ماں مر گئی؟ کہنے لگے تم نشہ میں تھے، تمہیں اٹھایا نہیں، تمہارے ماں میں جو ہے تھوڑی تھوڑی جان باقی تھی، ہم نے جب انگار سے نکالا تھوڑی تھوڑی جان باقی تھی، تمہارے ماں نے کہا کہ میرے جنازے میں میرے بیٹے کو مت لانا، تمہارے ماں نے کہا کہ میرے تدفین کے وقت میرے بیٹے کا مجھے منہ مت دکھانا۔ میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی، میں نے شراب کے عالم میں میرے ماں کو قتل کیا، اور جیسے ہی میں نے سنا نا مالک بن دینار کہ میں نے میرے ماں کو اس ہاتھ سے مارا ہے، اسی وقت کراڑی لے کر میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے تن سے جدا کیا۔ یہ دیکھو مالک بن دینار میرا سیدھا ہاتھ نہیں ہے، سیدھا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، جس ہاتھ سے میں نے اپنے ماں کو مارا ہے نا، کراڑی لے کر میں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے۔ 26 سال سے حج کرنے کے لیے آتا ہوں، عرش کا مالک راضی نہیں ہوتا، عرش کا مالک مجھ سے راضی نہیں ہوتا۔ مالک بن دینار اٹھے، کہا تف ہے تیرے اوپر، خدا کی لعنت ہے۔ آپ نے پیٹھ پر ایک تماشا مارا اور روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آ کے سو گئے تو سرکار خواب میں تشریف لائے، سرکار خواب میں تشریف لائے، کہا مالک ہر سال ہر ولی جو ہے اس بندے کو جا کر جو ہے اس پر لعنت بھیجتا ہے، اس کو تماچا مارتا ہے، کوئی تھپکتا ہے، اور تو نے بھی مالک ویسے ہی کیا، تو نے بھی اس کا دل توڑایا۔ اے مالک تو بھی اس کا دل توڑا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو ماں کا قاتل ہو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ یا رسول اللہ جو ماں کا قاتل ہو کیا اللہ اسے بخش دے گا؟ عرش کا مالک یا رسول اللہ اس سے ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار سن، جس ماں کے وجہ سے رب اس سے ناراض ہے اسی ماں کے وجہ سے میدان محشر میں رب اس سے راضی بھی ہو جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواب میں مالک بن دینار، یا رسول اللہ جس ماں کی وجہ سے
عرش کا مالک ناراض ہے، وہ کیسے راضی ہو جائے گا یا رسول اللہ؟ نبی نے ارشاد فرمایا، سن مالک بن دینار، اللہ جب اس ہارون بلخی کو جہنم میں جانے کا حکم سنائے گا، اس کی ماں دیکھ رہی ہوگی کہ میرے بیٹے کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، اس کی ماں اسے معاف کر دے گی، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو ماں کی ایسی ممتا ہوتی ہے، ماں کی ایسی محبت ہوتی ہے، یہ ایک ماں کی محبت ہے، اور ہمارا رب ہم سے 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے نا، 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے بارگاہ میں گریہ آزاری کریں، کیوں نہ ہم اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، کیوں نہ ہم اللہ کے بارگاہ میں رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، آج یہاں سے عہد کر کے اٹھے کہ شب برات مردوں کی رات نہیں بلکہ زندوں کی رات ہے۔ اس رات میں زندوں کو بخشا جاتا ہے، اس رات میں زندوں کو رزق دیا جاتا ہے، اس رات میں زندوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، اس رات میں زندوں کے رزق میں وسعت کیا جاتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، ان کی عمر دراز بالخیر کی جاتی ہے۔ یہ رات بڑی عظیم الشان رات ہے، یہ رات ایسی رات ہے، گناہوں سے چھٹکارا دینے والی رات ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، ہمارے نامہ اعمال اس رات میں اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب بتائیے، جب ہمارے نامہ اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو ہمارا نامہ اعمال کتنا اچھا ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو عرش کا خالق و مالک ہے، اس کے بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال جائیں تو کتنے پیارے ہونا چاہیے۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، ہمارے نامہ اعمال کو ہم پاک و صاف رکھنا چاہیے، اپنے نامہ اعمال کو بالکل صاف رکھنا چاہیے گناہوں سے، اس لیے کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جو نیک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیکی کے ذریعے اس کے قبر میں نور عطا فرماتا ہے۔ اب نماز پڑھو، نماز پڑھنا نیکی ہے، زکوٰۃ دینا، جتنے بھی نیکیاں ہیں نا، یہ نیکیاں ہمارے قبر میں نور بن کے حاضر ہوں گی، یہ نیکیاں ہمارے قبر میں ہمارے لیے نور بن کے حاضر ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی حکایتیں سنی ہیں، ان حکایتوں کو، ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے، آئندہ اس گناہوں کی طرف نہ جائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانوں کی جو توبہ ہوتی ہے نا، 70 ضعیفوں پر بھاری ہوتی ہے۔ 70 ضعیف عمر رسیدہ 70 لوگ اگر توبہ کرتے ہیں تو ایک طرف ہیں، اور ایک نوجوان اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ ایک طرف ہے، یعنی 70 ضعیفوں پر ایک نوجوان کی توبہ افضل و اعلیٰ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی فوقیت ہے۔ آئیے میں آپ کو عرض کرتا چلوں، ایک بزرگ تھے جن کا نام مسکی تھا۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ یہاں پر الحمدللہ اگر ہم آئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ اللہ جب بندوں سے بھلا کرتا ہے تو اللہ والوں کے پاس بھیج دیتا ہے، اور ہم تو سونے پہ سہاگا ہے، اللہ والے کے پاس بھی آئے اور اللہ کے گھر میں بھی آئے ہیں، ہم تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے عبرت لے کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشک کی خوشبو آتی تھی ان کے جسم میں، جس گلی سے گزرتے لوگ بولتے تھے حضرت مسکی گئے ہیں۔ اگر کسی کو ڈھونڈنا ہوتا تو آپس میں پوچھتے کہ حضرت مسکی کہاں ہے، نہیں معلوم، جس گلی میں خوشبو آتی پیچھے پیچھے جاتے تو حضرت مسکی سے ملاقات ہو جاتی تھی، یعنی ان کے جسم میں مشک کی خوشبو آتی تھی۔ دیکھیے، جب نوجوان اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے تو اس کو کتنی برکتیں ملتی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے کیسا کیسا انعام ملتا ہے۔ حضرت مسکی کو ایک شخص نے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ آپ کے جسم سے جو اتنی خوشبو کیوں آتی ہے، آپ کا جسم اتنا معطر کیوں ہے، آپ کا جسم اتنا مہکتا کیوں؟ مسجد میں آتے تو ساری مسجد خوشبو سے معطر ہوتی ہے، جس گلی میں جاتے ہیں گلی معطر ہو جاتی ہے، بتائیے نا آخر کیا راز ہے؟ تو حضرت مسکی فرماتے ہیں، اب تو کہتا ہے، زور و زبردستی کرتا ہے تو میں بتا ہی دیتا ہوں راز کیا ہے کہ میرے جسم میں خوشبو کیوں آتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک دکان پہ، کپڑے کے دکان پہ نوکر تھا، اور میں بڑا حسین و جمیل تھا جوانی میں بہت بڑا خوبصورت تھا، نوجوان بھی تھا، اور ایک کپڑے کے دکان میں نوکر بھی تھا، اور میرے ماں باپ بہت نیک تھے، میرے ماں باپ بہت نیک تھے۔ نیک ماں باپ کے گود میں میری تربیت ہوئی ہے۔ ماں باپ جتنے نیک ہوتے ہیں اولاد بھی اتنی نیک ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے 2 حافظ قرآن بیٹھے ہیں، الحمدللہ ان کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اگر یہ حافظ قرآن
قرآن کو سینے میں رکھ کر ساری زندگی عمل کے ساتھ گزاریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو سونے کا ہیرے کا تاج عطا فرمائے گا۔ تو ہم نیک تو ہماری اولاد بھی نیک نا، ہم نیک تو ہماری اولاد بھی نیک۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، بار بار دریافت کیا کہ حضرت آخر بتائیے کہ آپ کے جسم میں خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو کہنے لگے سنو، میں ایک دکان پہ نوکری کرتا تھا، نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، تو ایک ملکہ جو ہے کپڑے خریدنے کے لیے آئی، ایک ملکہ کپڑے خریدنے کے لیے آئی، اور وہ بھی کپڑا لی، یہ بھی کپڑا لی۔ آپ بھی جاتے ہیں دکان میں تو 10 کپڑے دیکھنے کے بعد ایک کپڑا پسند کرتے ہیں، آپ اور میں بھی دکان میں جاتے ہیں تو 10 کپڑے دیکھنے کے بعد ایک کپڑا پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت مسکی جو ہے جوانی میں نوکر تھے کپڑے کی دکان پہ، ایک بہت بڑی مالدار ملکہ آئی، اس دور کی بہت بڑی ملکہ جس کا محل تھا، وہ کپڑے خریدنے کے لیے آئی۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ سارے لباس مجھے دے دو، یہ سارے واقعے جو ہے، یہ سارے کپڑے جو ہے مجھے دے دو، مجھے پورے پسند ہے، لیکن اس میں جو ناپسند ہے میں اس کو واپس کر دوں گی۔ یہ سارے ایک بنڈل باندھ کے جو ہے اپنے نوکر کے سر پہ دے دو، وہ جب میرے گھر آئے گا تو جو پسند ہے وہ لے لوں گی، جو نہیں پسند ہے واپس کر دوں گی۔ مالک نے کہا کہ اچھی بات ہے، بہت بڑی ملکہ ہے وقت کی، اپنے نوجوان نوکر۔ تو مسکی فرماتے ہیں کہ میں اس مالک کا نوکر تھا دکان میں، میرے مالک نے کہا کہ یہ کپڑے کا بنڈل لے جاؤ، ان کے محل میں لے جاؤ، جو پسند کرے دے دینا، جو پسند نہیں کرے واپس لانا۔ تو میں نوجوان بھی تھا، حسین و جمیل بھی تھا، میں سارے کپڑے کا بنڈل لے کر جو ہے اس کے محل میں پہنچا۔ جیسے ہی محل میں پہنچا ملکہ کی نیت خراب ہو گئی، میرے حسن و جمال کو دیکھ کر، میری جوانی کو دیکھ کر ملکہ کی نیت بدل گئی، وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی، وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ میں نوجوان تھا، میں خوف خدا سے ڈرنے لگا کہ مولا کس مصیبت میں پڑا، اس سے نجات مجھے کیسے ملے گی، میں اس سے نجات کیسے حاصل کروں، اسی کشمکش میں رہا۔ ملکہ نے کہا کہ کپڑے بازو رکھو، پہلے اندر آ جاؤ۔ ملکہ نے محل کے دروازے بند کر لیے اور اس کو چھیڑم چھاڑی کرنے لگی، بری بری جو ہے نیت سے جو ہے اس پر ہاتھ رکھنے لگی۔ اس شخص نے کہا، اس نوجوان نے کہا، حضرت مسکی نے کہا، اے ملکہ تھوڑا رک جا، مجھے جو ہے استنجا کی حاجت ہے، مجھے حاجت پیش آئی ہے، مجھے حاجت کے لیے بھیج۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حالانکہ حاجت نہیں تھی، استنجا نہیں آیا تھا، پھر بھی گناہوں سے بچنے کے لیے ترکیب سوچتے ہیں اور حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی حاجت کے لیے باتھ روم میں پہنچتے ہیں تو باتھ روم کے جو غلیظات تھے وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے، گناہوں سے بچنے کے لیے خوف خدا، منہ کالا کرنے سے لے سارے غلیظات اٹھا کے اپنے جسم پر لگاتے ہیں اور باہر تشریف لاتے ہیں۔ نوجوان جیسا ہی باہر آتا ہے تو اس ملکہ کی نظر پڑتی ہے کہ یہ غلیظات اپنے جسم پر لگایا ہے غلیظات، تو کہتی ہے یہ پاگل ہے، اس کو حویلی سے باہر کر دو، یہ پاگل ہے، اس کو حویلی سے باہر کر دو، اس کے کپڑے بھی واپس کر دو۔ تو بہرحال جسم کو جو غلیظات لگائے اس کی وجہ سے زینے سے باز رہے، منہ کالا کرنے سے باز رہے، گناہ کرنے سے باز رہے۔ یہ ترکیب تھی ان کی، یہ ترکیب کام آ گئی جب گناہوں سے باز ہو کر محل سے باہر تشریف لے گئے، کہیں دور جنگل میں جا کر جو ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وہ نوجوان جو ہے اپنے غلیظات کو دھوتا ہے، جب رات میں سوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بزرگ کے جسم پر حضرت جبرائیل ہاتھ پھیرتے ہیں، اس دن سے خوشبو مہکنا شروع ہو گئی۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، نوجوان کی توبہ بڑی افضل و اعلیٰ ہوتی ہے، اور نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو یہ رحمتیں، یہ برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت مولانا عرفان رضا قادری مدث اللہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ہاتھ سے الحمدللہ پہلے حفاظ کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد حضرت کا آپ کو خطاب سننا ہے۔ بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے میں جو بھی خطا ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، زبان کی لب کشائی جو بھی اللہ معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔